بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میں عبید اللہ ہوں اور ہم مل کر یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی ان بزنس، یا جس کو ہم شارٹ میں کہہ دیتے ہیں آئی ٹی ان بزنس۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ایکسل کی ابتدائی آئیڈیاز کو کور کیا تھا، اور یہ جو لیکچر ہے انفیکٹ یہ ایک سے زیادہ پارٹس میں ہوگا، لیکن یہ جو لیکچر ہے ہمارا یہ بیسیکلی ایکسل کے ایک اہم ایریا کے متعلق ہے۔ دے آر فارمولا ان مائکروسافٹ ایکسل۔ ہم دو قسم کے فارمولے کور کریں گے، ایک وہ فارمولے جو یوزر ڈیفائنڈ ہے، جو آپ اور ہم ڈیفائنڈ کرتے ہیں ایکسل میں، وہ بھی کور کریں گے، اور اس کے علاوہ ایکسل کی جو ہے بلٹ ان فارمولاز ہیں اس کو بھی کور کریں گے۔ اور چونکہ یہ کافی وسیع کام ہے تو ہم اس کو ایک سے زیادہ پارٹس میں کریں گے۔ باقی یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ آپ کلک کریں گے، ابھی بھی میں اس کو پوائنٹ کر رہا ہوں تو آپ کو نیچے ایڈریس نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اور آپ کے پاس یہ پریزنٹیشن نہیں ہے تو یہ جو ایڈریس نظر آ رہا ہے یہ آپ خود ٹائپ کر کے انٹرنیٹ پہ اس جگہ جا کر اس کی مزید ڈیٹیل دے سکتے ہیں۔ لیکن میں کروں گا یہ کہ آپ کے پاس یہ ویڈیو بھیجنے کے ساتھ ساتھ گوگل کلاس روم پہ آپ کو یہ پریزنٹیشن بھی دوں گا، تو آپ اس کو کلک کر کے بھی اس پرٹیکولر جگہ پر جا سکتے ہیں اور مزید ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں۔ چلے جی شروع کرتے ہیں۔ ایکسل میں آج کے یہ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتا رہا ہوں۔ ایکچولی یہ چیزیں ہیں کہ جو آپ کو اس کورس میں سامنے آئیں گی، آج کے یہ لیکچر میں انفیکٹ سامنے آئیں گی۔ اس میں کچھ تو آپ کے کیلکولیٹر آپ کو سیکھیں گے کہ ایکسل کو ایز اے کیلکولیٹر کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سمپل ایڈیشن، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن ان کی بھی بات ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیلکولیٹر سے جیسے کیلکولیٹر میں آپ ایک چیز جنریٹ کرتے ہیں، جی یہ جگہ ہے اس کی جہاں بھی آپ کو ماؤس نظر آتا ہے، شفٹ کی مدد سے جب آپ ڈاٹ پریس کرتے ہیں تو رینڈم نمبر جنریٹ کرتا ہے کیلکولیٹر۔ ایکسل میں کیسے کرتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ سکھائیں گے۔ اسی طرح آپ کیلکولیٹر میں اور بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے ٹریگنومیٹری میں آپ سائن کوسائن ٹینجنٹ کی باتیں کرتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ بات کریں گے۔ ڈائریکٹلی سائن کوسائن ٹینجنٹ کی بات، اور اگر شفٹ کے ساتھ ان کو کی، جیسے شفٹ کے ساتھ سائن استعمال ہو جائے تو یہ سائن انورس ہو جاتا ہے، کاس والا استعمال کریں کاس انورس ہو جاتا ہے، ٹینجنٹ انورس، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی ہم ایکسل میں سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایکسل میں اور کتنی ساری کیلکولیشن ہے، جیسے ایڈیشن سبٹریکشن کے علاوہ پاور کی کیلکولیشن ہے، جیسے 2⁵ یہ آپ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں ایکسل میں، یا روٹ کی کیلکولیشن کیسے کرتے ہیں، کیوبک روٹ کی کیسے کرتے ہیں، تو اس کی کیلکولیشن جو ہے ایکسل میں آپ کیسے کرتے ہیں، لاگرتھم کی کیسے کرتے ہیں۔ یہ LOG جو لکھا ہوا ہے یہ ہے لاگرتھم، اور یہ 10⁻x جو لکھا ہوا ہے یہ ہے اینٹی لاگ، جو بیسیکلی شفٹ کی مدد سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو LN ہے، IN لکھا ہوا ہے، بیسیکلی یہ LN ہے، یہ نیچرل لاگرتھم ہے، اور یہ جو E⁻x لکھا ہوا ہے اٹ از دا اینٹی لاگ آف نیچرل لاگرتھم۔ اصل میں جو لاگ ہوتا ہے اس کا بیس 10 ہوتا ہے، اور نیچرل یہ جو کامن لاگرتھم ہے اس کا بیس 10 ہوتا ہے، اور جو نیچرل لاگرتھم ہوتا ہے اس کا بیس ہوتا ہے E۔ E از اے ویری امپورٹنٹ نمبر، اور ایکسل میں آپ کو E کی کیلکولیشن یہ چیزیں بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے کمبینیشن پرموٹیشن کی باتیں ایکسل میں آپ کو یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کمبینیشن پرموٹیشن آپ کیلکولیٹر میں بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیکٹوریل کی باتیں، ایکس فیکٹوریل یا x⁻−1 وغیرہ، یہ تو پاور ہی میں کور ہو جائے گا، تو آپ کیلکولیٹر میں یہ کام کر سکیں، کیلکولیٹر میں بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایکسل میں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فریکشن کی کیلکولیشن A⁻B اور C وغیرہ، یہ فریکشن کی کیلکولیشن ایکسل میں آپ کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایکسل میں بعض اور کیلکولیشن ہوتی ہے اور وہ اسپیسیفک ہوتی ہے، جیسے اسٹیٹسٹیکل موڈ کی کیلکولیشن جو کیلکولیٹر میں ہوتی ہے ایکسل میں بھی ہوتی ہے، تو وہ ساری کیلکولیشن بھی آپ انشاءاللہ آج کر سکیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک ضروری بات میں بتاتا جاؤں
کہ کیلکولیٹر میں ہم روٹین میں جب اینگل کی میئرمنٹ پٹ کرتے ہیں، بالفرض ہم سائن 60 معلوم کرتے ہیں، 60 تو 60 ڈگریز ہوتی ہے، اور وہ ڈگریز ہم اس طرح اس ڈی سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم روٹین میں اینگل کی میئرمنٹ کے لیے جس اکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ یہ ڈی ہے، اور ہم ڈگری میئرمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایکسل میں جو ڈگری میئرمنٹ ذرا کم استعمال ہوتا ہے. ڈگری میئرمنٹ کے بجائے ایکسل جس کو پریفر کرتا ہے، اور جن لوگوں کو پتہ ہے کہ ایڈوانس میتھمیٹکس کا، ان کو پتہ ہے کہ ڈگری کے بجائے ریڈین میئرمنٹ زیادہ بہتر ہے. تو ایکسل بائی ڈیفالٹ ریڈین میئرمنٹ استعمال کرتا ہے. تو ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ڈگری سے ریڈین میئرمنٹ کیسے بناتے ہیں اور ریڈین سے ڈگری میئرمنٹ کیسے بناتے ہیں، یہ بھی بتائیں گے. اس کے علاوہ کچھ پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں، اور اس میں ایک اپلیکیشن میں نے ادھر اس کی ڈائیگرام بتایا ہوا ہے. اگر آپ کو ایک ٹرائنگل گیون ہو، اس کا ایک سائڈ 4 ہے، ایک 5 ہے اور ایک 6 ہے، یہ 3 سائڈ ہیں. دس سائڈ از اے = 4، بی = 5، سی = 6، اور یہ ٹرائنگل آپ کو گیون ہے، اور آپ نے اس سائڈ کی لینگتھ معلوم ہے، آپ نے ٹرائنگل کا ایریا معلوم کرنا ہے. تو اس کے لیے جو فارمولا استعمال ہوتا ہے، اس کال ہیرونس فارمولا فار ایریا آف ٹرائنگل. اور اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ یہ فرسٹ آف آل یو کیلکولیٹ سیمی پیرامیٹر. سیمی پیرامیٹر آپ کیسے معلوم کرتے ہیں؟ سمپلی ایڈ دیز پیرامیٹر سائڈس کا سم لے لیتے ہیں، اینڈ یو ڈیوائڈ اٹ بائی 2، ٹھیک ہے نا. یہ کر کے اینڈ دین یو کیلکولیٹ، دس از کالڈ ایس، دین ایس ملٹیپلائی بائی ایس مائنس اے ملٹیپلائی بائی ایس مائنس بی ملٹیپلائی بائی ایس مائنس سی، اور سب کو ملٹیپلائی کر کے یو ٹیک روٹ اینڈ دس گیو یو دا ایریا آف ٹرائنگل. ٹھیک ہے، اس چیز کی بڑی اپلیکیشن ہے، اور بلکہ میں ایک آدھ اپلیکیشن ابھی بتا دیتا ہوں. اس پریزنٹیشن کو ذرا روک کے میں آپ کو اس کی اپلیکیشن بتا دیتا ہوں. آپ کا ایک کھیت ہے جس کی شیپ کچھ اس طرح ہے، بڑی توڑی شیپ ہے، وہ ریکٹینگل نہیں بن رہا، وہ اسکوائر نہیں بن رہا، کوئی بڑا عجیب سے شیپ ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کا ایریا معلوم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو سالڈ موٹی لائن ہے، یہ اس کے کھیت کے سائڈز ہیں. یہ درمیان میں لائن میں نے بعد میں ویسی کھینچی ہے. اب اگر آپ ان لائنز کی، اس لائنز کی، اسی طرح یہ پتلی سی لائن ہے، یہ اس کی اور اس کی سب کے سائڈ معلوم کر لیں، تو یہ بیسیکلی 2 ٹرائنگل ہو جاتے ہیں. اس ٹرائنگل کا ایریا الگ معلوم کر لیں، اس کا الگ معلوم کر لیں. اور یہ لینتھ ہم فیتے کی مدد سے بڑی آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں. فیتا ہوتا ہے ہمارے پاس. تو ہم جب ایک دفعہ یہ سائڈ معلوم ہو جائیں، تو ہم اس ٹرائنگل کا ایریا اور اس کا ایریا معلوم کر کے ہم اس کھیت کا ایگزیکٹ ایریا معلوم کر سکتے ہیں. بعض اوقات اگر بہت ہی بڑی تھوڑی شیپ ہو، اس طرح کی شیپ ہو، یہ دیکھیں ایسے 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 اور پھر ایسے، اگر اس شیپ کا کھیت ہو تو اس میں بھی ہم بہت سارے ٹرائنگل بنا سکتے ہیں. اس میں 1 2 3 4 ٹرائنگل بن رہے ہیں، تو ٹھیک ہے 4 ٹرائنگل بنا لیں گے، اور ہر ٹرائنگل کا الگ الگ ایریا معلوم کر کے اور پلس کر دیں گے. صرف ہم نے کرنا یہ ہے کہ فیتے کی مدد سے یہ جہاں جہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، پتلی لائنیں ہیں کہ موٹی لائنیں جتنی بھی ہیں، ان تمام لائنوں کی لینگتھ ہمیں معلوم ہو جانی چاہیے. یہ لینگتھ معلوم ہو جائے تو ہمیں ٹرائنگل کے سائڈز معلوم ہو جائیں گے، اور ٹرائنگل کے سائڈز معلوم ہو جائیں، جب ٹرائنگل کے سائڈز معلوم ہو جائے تو ہم اس کا ایریا معلوم کر کے ہم جو ہے نا اوورآل اپنے کھیت کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں. خاص طور پہ ایک اہم مسئلہ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹرائنگل ریکٹینگولر فارم میں ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بالکل ریکٹینگل، لیکن یہ اینگل ہم صحیح طور پر چیک نہیں کر سکتے. ظاہر ہے یہ بڑا چھوٹا ڈیوائس ہے، وہ کھیتوں میں استعمال نہیں ہو سکتا. ہم یہ اینگل صحیح طور پر چیک نہیں کر سکتے کہ یہ 90 ہے کہ نہیں. اگر ہم شور ہو کہ یہ 90 ہے پھر تو صحیح ہے، لیکن اگر شور نہ ہو تو یاد رکھیں کہ یہ ٹرائنگل اور فارمولا زیادہ اچھا ہے، اور یہ بڑا ایکوریٹ ایریا دے گا. ورنہ دوسرے پٹواری یا زمینیں بیچنے والے لوگ اس ایریا میں بڑے دھوکے کرتے رہتے ہیں. تو پلیز یہ بات یاد رکھیں. یہ بتا دینے کے بعد کہ بھئی ہم آج کے سبجیکٹ اس میں کیا کور کریں گے، چلے جی اب ہم تھوڑا سا فارمولے کے پریلیمنریز پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایکسل میں 2 قسم کے فارمولے ہوتے ہیں. میرے خیال میں نے بتایا یا نہیں بتایا تو ابھی بتا رہا ہوں. ایکسل میں 2 قسم کے فارمولے ہوتے ہیں. ایک ہے یوزر ڈیفائنڈ فارمولے اینڈ ایک ہے بلٹ ان فارمولے، یا ایک ہے یوزر ڈیفائنڈ فنکشن اور ایک ہے بلٹ ان فنکشنز. تو
یوزر کئی دفعہ سب سے ایک تو ایک بہت اہم ایریا ہے کہ ایکسل میں بہت سارے فارمولے ہم خود ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک ایکسل کے بہت پاور ہے کہ وہ طرح طرح کے فارمولے آپ اس میں ڈیفائن کر لیں، وہ اس کی کیلکولیشن کر سکتا ہے، تو یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے ایک بات۔ پھر بہت سارے فارمولے ایسے کہ جو پریکٹیکل لائف میں تقریباً ہر دوسرا تیسرا شخص استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ایکسل نے بلٹ ان فارمولے بھی، بلٹ ان فنکشنز بھی ہمیں پہلے سے دیے ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم ایک الگ ویڈیو میں کور کریں گے۔ فی الحال ہم یوزر ڈیفائنڈ فارمولے پر بات کریں گے۔ ایگزامپل آف فارمولا، یہ ایک پہلے دیکھ لیں، یہ ایک فارمولا ہے ای او کیو۔ ای او کیو اسٹینڈ فار اکنامک آرڈر کوانٹٹی، اور یہ بزنس میں خاص طور پہ کاسٹ اکاؤنٹنگ میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ دس از ایکول ٹو، اچھا کس لیے استعمال ہوتا ہے، کس کام کا، یہ میں نے نہیں بتانا کیونکہ یہ بہرحال میرا فی الحال ایریا نہیں ہے، فی الحال مجھے ایکسل میں یہ چیز سمجھانی ہے، پھر باقی کسی اور موقع پر کئی کاسٹ اکاؤنٹنگ یا کسی اور کورس میں اس کی ڈیٹیل بتا دوں گا۔ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا فارمولا ہے 2DS/H انڈر دا روٹ، اور اس میں ڈی کیا ہے، ڈی از اینول ڈیمانڈ، ایس از کاسٹ پر آرڈر، اور جو ہے یہ بیسیکلی آرڈرنگ کاسٹ ہے، یہ جو آپ آرڈر پریپیئر کرتے ہیں اور آرڈر سینڈ کرتے ہیں وغیرہ، یہ کاسٹ پر آرڈر، یہ اس کے کاسٹ ہے، اور ایچ از ہولڈنگ کاسٹ، وہ جو انوینٹری میں بھی ہم ہولڈ کرتے ہیں کسی چیز کو، تو ہولڈنگ کاسٹ کتنی ہے، تو وہ ادھر آ جاتا ہے۔ بہرحال ای او کیو کا فارمولا ہے 2DS/H انڈر دا روٹ، اور جن کو ذرا بھی میتھس کا اندازہ ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ فارمولا ایسے بھی لکھا جا سکتا ہے، ایکول ٹو 2DS/H اور بریکٹ ریز ٹو پاور 0.5، ریز ٹو پاور 0.5۔ یہ 0.5 کہاں سے آ گیا، بیسیکلی یہاں پر 2 موجود ہوتا ہے اگر کچھ بھی نہ لکھا ہو، اور وہ 2 کا مطلب ہے 2DS/H ریز ٹو پاور 1/2، یہ وہ 1/2 ہے۔ 0.5 اگر آپ کیلکولیٹر پہ چیک کریں تو یہ 1/2 ہوتا ہے۔ کسی بھی فارمولے میں آپ کو 3 چیزیں ملیں گی، ویریبل، کانسٹنٹ اور آپریٹرز، ٹھیک ہے نا۔ ٹپکلی فارمولے میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے ویریبلس، دوسرا ہوتا ہے کانسٹنٹ، اور تیسرا ہوتا ہے آپریٹرز۔ جیسے یہ فارمولا ہے تو اس میں آپ کو جو ویریبل نظر آئے ہیں وہ ڈی ہے، وہ ایس ہے، وہ ایچ ہے، یہ ویریبلز ہیں، ان کی ویلیو بدلتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کانسٹنٹ کیا ہے، اس فارمولے میں ایسی ویلیوز جو بدلتی نہیں ہے، جیسے یہ 2 ہے، یہ 0.5 ہے، یہ نہیں بدلیں گے، ٹھیک ہے۔ دیز آر فکسڈ ویلیوز یوزڈ ان فارمولا، اور یہ کانسٹنٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس فارمولے میں کچھ آپریشنز یوز ہوئے ہیں، جیسے پلس، مائنس، ملٹیپلائی، ڈیوائڈ۔ اب آپ کو دیکھیں یہ 2 ملٹیپلائی ہو رہا ہے ڈی سے، جو خود ملٹیپلائی ہو رہا ہے ایس سے، تو یہ کہاں کیا یوز ہو رہا ہے، یہ ملٹیپلیکیشن سائن، یہ اسٹیرک یوز ہو رہا ہے۔ اسی طرح ان سب کا پروڈکٹ ڈیوائڈ ہو رہا ہے ایچ سے، تو ڈیوائڈ کیا ہے، یہ ڈویژن ہو رہی ہے۔ اور ایک آپریشن جس کا میں نے ادھر ذکر نہیں کیا وہ ہے پاور، ان سب کی پاور لی جا رہی ہے 0.5، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ مختلف آپریٹر ہیں جو اس فارمولے میں استعمال ہو رہے ہیں۔ بہرحال ویریبل ہم کسے کہتے ہیں، فار ایکسل پرپزز وی ڈیفائن ویریبل ایز دا ایڈریس آف اے میموری لوکیشن کنٹیننگ سم چینجبل ویلیو۔ ایکسل میں کوئی بھی میموری لوکیشن جس میں آپ کوئی ویلیو سٹور کرتے ہیں جو چینج کرتے رہے، جس کا جو آپ کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں، تو اس کو ہم ایکسل کے یہ جو مختلف سیلز ہیں، آل آف دیم دے آر ویریبلس، دے آر ویریبل۔ جیسے ایکسل میں آپ نے A1، A2، B1، B2، B5 یہ مختلف سیل دیکھے ہیں، اور اس پر تھوڑی بہت پچھلے لیکچر میں بات ہو چکی ہے۔ دے آر ویریبلز، ہر سیل ویریبل ہے اور آپ اس کے کنٹینٹ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو ویریبل ہو گئے۔ ویسے آپ ویریبل پریکٹیکلی آپ ڈیفائن یہ کرتے ہیں کہ اینی کوانٹٹی وچ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم اور فرام پلیس ٹو پلیس۔ بالفرض اگر آپ بزنس میں بات کریں تو پچھلے سال آپ کی سیلز کچھ اور تھی، اس سال سیل کچھ اور ہیں، تو یہ سیل جو ہیں اٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم، پچھلا سال یہ سال، یہ فرام ٹائم ٹو ٹائم ہو گیا۔ یا بالفرض اگر آپ کی ایک سے زیادہ فیکٹریاں ہیں تو اس فیکٹری کی سیل کچھ اور ہے، اس فیکٹری کی سیل کچھ اور ہے، تو یہ فرام پلیس ٹو پلیس چینجز ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اس کا تقریباً اپلیکیشن آپ روزمرہ زندگی میں بہت دیکھ سکتے ہیں. جیسے ایک کمرے کا ٹمپریچر جو ہے صبح کچھ اور، دوپہر کچھ اور، شام کو کچھ اور، تو یہ چینجز ٹمپریچر میں چینجز ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور اگر آپ کراچی کا ٹمپریچر، پشاور کا، کوئٹہ کا، مری کا، ٹھیک ہے نا، اس طرح گلیات کا، ان ٹمپریچرز کی آپ بات کریں گے تو یہ فرام پلیس ٹو پلیس ٹمپریچر ہو جائے گا. اس کے بعد اگر بات کریں ایکسل میں کانسٹنٹس کی، تو میں نے ویسے تو بتا دیا کہ فارمولے میں مختلف کانسٹنٹ یوز ہوتے ہیں جو چینج نہیں ہوتے. اب دیکھیں فارمولے میں یہ 0.5 کہاں سے آئے ہے؟ ظاہر یہ کچھ ریسرچ ہوئی ہے، جیسے اکنامک آرڈر کوانٹٹی کا یہ فارمولہ بنا ہے. اب وہ ریسرچ دوبارہ کرنا اور ثابت کرنا کہ یہ ریسرچ سرے سے غلط ہے اور یہاں 2 کے بجائے بالفرض 3 لگنا چاہیے، یا یہاں 0.5 کے بجائے 3 لگنا چاہیے، یہ ایک الگ ریسرچ ہوگی جس کے بعد پتہ چلے گا. جب تک وہ ریسرچ نہ ہو جائے یہ ویلیوز نہیں بدلیں گی، یہ 2 0.5 یہ نہیں بدلیں گی، ٹھیک ہے نا. سو دے ول بی کانسٹنٹ. باقی ایکسل میں کچھ نون کانسٹنٹ ہے، جیسے ایک ہے پائی کی ویلیو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو کیلکولیٹر میں بھی ویسے نظر آتی ہے پائی کی ویلیو. ایکسپوننٹ ای کی ویلیو ہے. اور اس کے علاوہ کیلکولیٹر ایکسل کچھ لاجیکل کیلکولیشن بھی کر سکتا ہے، اور لاجیکل کیلکولیشن کی ویلیو یا ٹرو آتی ہے یا فالس آتی ہے، تو یہ بھی ہمارے پاس اہم ہے. بہرحال کیلکولیٹر میں یہ ٹرو پائی کی ویلیو کہاں ہوتی ہے اور یہ ایکسپوننشیل کی ویلیو کہاں ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا میں کیلکولیٹر میں بتا دوں آپ کو. کیلکولیٹر میں اگر آپ شفٹ کی مدد سے یہ کی پریس کریں تو یہاں پر آپ کو پائی کی ویلیو ہے، یہ پائی کی ویلیو نظر آ جائے گی، کیلکولیٹر اسکرین پہ نظر آ جائے گی. باقی ای کی ویلیو جو ہے نا، اگر یہ ای پاور ایکس اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ شفٹ کی مدد سے یہ کی پریس کریں اور پھر اس کی پاور میں 1 پٹ کر لیں تو ای پاور 1 سے آپ کو ای کی ویلیو آ جائے گی. اور یہ ایک ضروری کانسٹنٹ ہے وچ از دا بیس آف نیچرل لاگریتم. یہ اس نیچرل لاگریتم کا بیس ہے، اور نیچرل فنامنا میں یہ لاگریتم بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. نیچرل فنامنا آپ اس طرح سمجھ لیں جیسے انسانوں کی پاپولیشن گروتھ کی بات سمجھ لیں، یہ ایک نیچرل فنامنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ای کی ویلیو، جس طرح پائی کا ذکر جب بھی آپ سرکل کی بات کریں گے تو پائی خود بخود آ جائے گا، اسی طرح جب آپ نیچرل فنامنا کی بات کریں گے تو یہ ای کا ذکر ایک دم سے خود بخود آ جاتا ہے. تو ایکسل میں یہ پائی اس طرح آپ لکھتے ہیں، وہ میں بتا دوں گا کہ آپ کیسے یہ ایکسل میں جنریٹ کرتے ہیں، اور یہ ای کی ویلیو کیسے جنریٹ کرتے ہیں یہ بھی میں انشاءاللہ بتا دوں گا. آپریٹرز کی بات کر دی. جب بات ہو جائے آپریٹرز کی تو پھر ایک میتھس کا ضروری بات ہے، اور وہ ہے آپریٹر پریسیڈنس، جس کو بارڈماس رول کہتے ہیں. آپ لوگوں نے ارلی کلاسز میں پڑھا ہے، جنہوں نے انگلش میڈیم میں پڑھا ہے انہوں نے بارڈماس پڑھا ہوگا، اور جنہوں نے جو ہے اردو میڈیم میں پڑھا ہے انہوں نے بکتس جم اس طرح کے کچھ الفاظ ٹیچر بتا دیتے ہیں. بارڈماس میں بریکٹ اوپن، ڈویژن ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن سبٹریکشن. تو آپ بی او فار بریکٹس، تو سب سے پہلے آپ بریکٹ کو دیکھتے ہیں، پھر ڈویژن ملٹیپلیکیشن، اور پھر ایڈیشن سبٹریکشن. مطلب ہے کہ سب سے زیادہ پرائیورٹی بریکٹس کی ہے، دوسرے نمبر پر ڈویژن ملٹیپلیکیشن، اور تیسرے نمبر پر ایڈیشن سبٹریکشن ہے، ان کی پرائیورٹی ہے. اور جیسا میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکسل کو آپ ایز اے کیلکولیٹر کیسے یوز کر سکتے ہیں. پھر جب ایکسل میں فارمولوں کی بات آ جاتی ہے تو ایک اہم چیز ہے ایبسولوٹ اینڈ ریلیٹیو سیل ریفرنس، اس کی انشاءاللہ بات کریں گے. اور اگر ایک فارمولہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر آپ پیسٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں، اس کا بھی ہم آپ کو ذکر کریں گے. اور پھر کچھ اپلیکیشنز ہیں، وہی جو میں نے بتایا، ٹرائنگل کا ایریا یا کوڈریٹک فارمولہ یا اس طرح اکنامک آرڈر کوانٹٹی، تو یہ کچھ چند ایک اپلیکیشن بھی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو اچھا، یہ تو دوسری چیز شروع ہو گئی، بلٹ ان فنکشن. یہاں یہ کور کرنا مقصد نہیں ہے کیونکہ یہ میں بعد میں بتاؤں گا. البتہ اتنا بتا دوں کہ یہ جتنے بھی فنکشن ہیں، خدا کرے آپ کے اپنے بنائے ہوئے فنکشن ہوں یا ایکسل کے اپنے بلٹ ان فنکشن ہوں، ان سب میں بیسک رول چلتا ہے ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ، اور انشاءاللہ یہ چیز بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو بہرحال فی الحال ہم یہ پریلیمنریز کا کام ختم کر لیتے ہیں، باقی یہ جو کام ہے وہ ہم ایک الگ ویڈیو میں کریں گے. پہلے ہم یہ پریلیمنریز کا یہ کام اور اس کے اپلیکیشنز کا کام یہ ایک ویڈیو میں ختم کر لیں. اچھا جی، چلے جی، اب ایکسل میں موو کرتے ہیں. ایکسل میں جا کر آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں،
یہ ایکسل میں وہ مختلف آپریشنز ہیں. ایڈیشن ہے پلس، ایڈیشن کے لیے مائنس ہے سبٹریکشن کے لیے، یہ اسٹیرک سائن یوز ہوتا ہے ملٹیپلیکیشن کے لیے، یہ سلیش یوز ہوتا ہے ڈویژن کے لیے. یہ سمبل جو ہے یہ اگر آپ شفٹ کی مدد سے 6 کی کو پریس کریں گے کی بورڈ پر، شفٹ کی مدد سے 6 کو پریس کریں گے تو یہ کیا آ جائے گا. اور یہ ایکسپوننٹس کے لیے a⁻⁴ یا 2⁵ کرنا ہو تو پہلے 2 لکھیں گے، پھر یہ سائن، پھر 5 لکھیں گے، تو یہ ایکسپوننٹس کے لیے آتا ہے. پھر یہ سائن کس کے لیے آتا ہے یہ میں تھوڑی دیر بعد بتا دوں گا. دو ٹیکسٹ کو آپس میں ملانے کے لیے کام آتا ہے، لیکن بہرحال میں بعد میں بتاؤں گا. اس طرح ایکول ٹو، گریٹر دین، لیس دین، گریٹر دین آر ایکول ٹو، لیس دین آر ایکول ٹو، ناٹ ایکول ٹو. یہ دیکھیں ناٹ ایکول ٹو کس طرح لکھتے ہیں ان کا. یہ ایکسل کے اہم آپریشنز ہیں. ان میں سے کس آپریشن کی پرائرٹی زیادہ ہے کس کی کم، وہ بارڈ ماس رول کی بھی ذرا بات ہو جائے. سیدھی بات ہے، سب سے پہلے جو کام آپ کو بریکٹس میں بتایا گیا ہو اس کی پرائرٹی سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جو طرح طرح کے بریکٹس آپ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بریسز ہیں اور یہ کرلی بریکٹس ہیں اور یہ اسکوائر بریکٹس ہیں، ایکسل میں سب جگہوں پر یہی ایک بریکٹس ہی استعمال ہوتے ہیں، یہی بریکٹس ہی ایکسل میں استعمال ہوتے ہیں. اور ان کی پرائرٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی پہلے سب سے ان بریکٹس کے اندر لکھا ہوا کام سب سے پہلے ہوتا ہے. اس کے بعد جو پرائرٹی ہے وہ پاور کی ہے. اس کے بعد جو پرائرٹی ہے وہ ملٹیپلیکیشن ڈویژن کی ہے. اس کے بعد جو پرائرٹی ہے وہ ایڈیشن سبٹریکشن کی ہے. پھر یہ جو کنکیٹینیشن کا میں نے بتایا آپ کو، انشاءاللہ اس کا میں پروسیس کا میں بتا دوں گا. اور سب سے کم پرائرٹی جو ہے وہ ایکول ٹو، لیس دین، گریٹر دین، ان کی پرائرٹی سب سے کم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسل میں کوئی اس طرح فارمولہ دیں گے جس میں ایک سے زیادہ اس طرح کے آپریشنز ہوں تو وہ یہ دیکھے گا کہ پہلے ان کو سولو کرے گا، پھر ان کو، پھر ان کو، پھر ان کو، پھر ان کو، اور پھر ان کو. تو اس طریقے سے وہ چلے گا، اس طریقے سے وہ پرائرٹی کا فیصلہ کرے گا. تو ایک تو یہ ضروری بات ہو گئی. اب ذرا ہم اس کا سائز یہ کر لیتے ہیں. اصل میں نے آپ کے لیے کچھ کوشچنز پہلے سے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوشچن بالکل بیسک کلاسز کے ابتدائی، یہ چند ایک کوشچن 8-9 تک یہ کوشچن تو میں نے آپ کی بالکل ابتدائی کلاسز سے لیے ہوئے ہیں میتھمیٹکس کے سے. اور مقصد یہی ہے کہ آپ یہ کوشچنز ایکسل میں کیسے سولو کرتے ہیں. اگر کیلکولیٹر میں سولو کرنے کی بات ہو تو یہ تو آپ بالفرض ادھر کیلکولیٹر لوڈ کر کے، آپ کیلکولیٹر لوڈ کر کے بھی ان کو کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ میرا مقصد نہیں ہے فی الحال. یہ بیسیکلی ہمارے پاس سائنٹیفک کیلکولیٹر ہوگا اور اس میں بڑے فنکشنز بھی ہوتے ہیں ٹریگنومیٹرک وغیرہ. بالفرض اگر آپ یہی کام کرنا چاہتے ہیں 19+7، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس طرح کرتے ہیں 19 اور +7 اس طرح کر کے اور ایکول ٹو پریس کرتے ہیں اور اس کا آنسر آ جاتا ہے 26. لیکن یہ ظاہر ہے کہ میں نے کیلکولیٹر میں سب کچھ نہیں بتانا. ٹھیک ہے نا. چلے منیمائز کر لیتے ہیں، اگر کیلکولیٹر کی کہیں ضرورت پڑ جائے گی تو ٹھیک ہے، لیکن کیلکولیٹر میں نہیں بتانا. میں نے یہ سب کچھ ایکسل میں بتانا. اور میں بالکل سمپل سے اس طرح کے فارمولے سے شروع کروں گا. ان فارمولے میں آ کر آپ کو غور کریں گے تو اس میں ابھی ویریبل نہیں ہے، سمپل سادہ قسم کے کانسٹنٹس ہیں. لیکن پھر میں آپ کو زیادہ کمپلیکس اور ویریبل والے فارمولے ہر ایک کی طرف جاؤں گا. فی الحال آپ ان کو سولو کرنا چاہتے ہیں ایکسل میں کہیں پر بھی کلک کر لیں. بالفرض آپ یہاں پر 19+7 کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے. جو بھی ایکسل میں فارمولہ دیں گے سب سے پہلے وہ ایکول ٹو سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ ایکول ٹو سے شروع ہوگا. آپ لکھیں گے ایکول ٹو. ٹھیک ہے. اور پھر آپ لکھیں گے جو آپ نے لکھنا ہے، جیسے 19+7، یہ سیدھا سیدھا میں نے کی بورڈ سے لکھ لیا. اور اس کے بعد ابھی یہ فارمولہ اس طرح نظر آ رہا ہے 19+7. ابھی انٹر پریس نہیں کیا. جو انٹر پریس کریں گے تو یہ کام ہو جائے گا. اب ذرا یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فارمولہ ہے کہ یہ نہیں، یہ ایک ویلیو ہے، ایسے ہی ایک ویلیو ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کلک کریں تو اگر ادھر کچھ اور نظر آ رہا ہے، ادھر کچھ اور نظر آ رہا ہے تو یہ فارمولہ ہے. ذرا ادھر دیکھیں. اگر میں 26 یہاں لکھ لوں اور ذرا میں اس پہ کلک کروں تو آپ یہاں دیکھیں اور فارمولہ بار دیکھیں، دونوں میں ایک ہی چیز نظر آ رہی ہے.
تو یہ فارمولہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ کلک کریں تو یہاں کچھ اور ہے، یہاں کچھ اور ہے، یہ فارمولہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو ایکسل میں فارمولہ ہے. باقی آپ فارمولے کو کس طرح ایڈٹ کرتے ہیں. اگر یہ فارمولہ غلط ہو گیا، بالفرض 19+7 نہیں کرنا تھا، 29+7 کرنا تھا، تو آپ اس پہ فارمولہ بار میں کلک کریں، ادھر آئیں، اس پہ اس کو کریکٹ کر دیں. 29+7 کر دیں اور انٹر کر دیں. ٹھیک ہے جی، 36 ہو جائے گا، 29+7 ہو جائے گا. تو آپ فارمولے کو کریکٹ کر سکتے ہیں. تو فارمولہ انٹر کیسے کرتے ہیں، فارمولے کو ایڈٹ کیسے کرتے ہیں، یہ آپ نے دیکھ لیا. اچھا، یہ تو ایڈیشن کی بات ہو گئی. اب ذرا سبٹریکشن پہ دیکھ لیں. اگین ایکول ٹو سے شروع کریں اور 19-6 میں نے یہاں بتایا ہوا ہے. 19-6 یہ کوشچن نمبر 2 کر رہا ہوں، اور انٹر پریس کر لیں اینڈ یو گیٹ 13. ایک اور فارمولہ. ٹھیک ہے. اب کوشچن نمبر 3 دیکھ لیں. اگر آپ کریں گے ایکول ٹو 1047 اور ملٹیپلائی کے لیے اسٹیرک سائن یوز کرتے ہیں، اسٹیرک 36. ٹھیک ہے. اور یہ ملٹیپلیکیشن کر لے گا. آپ اس کو کیلکولیٹر میں بھی کر سکتے ہیں. بالفرض اگر آپ اس کو کیلکولیٹر میں چیک کرنا چاہیں کہ ہم نے صحیح کیا کہ نہیں، تو آپ دیکھیں کیلکولیٹر میں ہوگا 1047 ملٹیپلائی بائی 36 اور ایکول ٹو 37692. آپ چیک کر لیں 37692. تو آپ نے کیلکولیٹر میں بھی دیکھ لیا، ادھر بھی دیکھ لیا. یہ کوشچن نمبر 3 ہو گیا. کوشچن نمبر 4 ایکول ٹو 78850 ڈیوائڈیڈ بائی 3154. اور آپ انٹر پریس کر لیں. دیکھیں اس طرح فارمولہ انٹر کر لیں اور انٹر پریس کریں گے اور یہ آ گیا آپ کے پاس اس کا آنسر. اس طرح کوشچن نمبر 5 19^2.5. 19^2.5. تو آپ ادھر کہیں پر کلک کر کے ایکول ٹو کر لیں اور 19^, اور یہ میں نے بتایا تھا کہ شفٹ اور 6 سے یہ ریز ٹو پاور آ جائے گا 2.5. 19^2.5 یہ آ جائے گا 1573.562519. بہرحال یہ آنسر آ رہا ہے. کیلکولیٹر میں کیسے کریں گے آپ دیکھیں. یہ آ جائے گا 19 اور ریز ٹو پاور اس میں کدھر ہے، ریز ٹو پاور یہ ہے ریز ٹو پاور. اور یہ وہی سائن آ گیا جو ہم ایکسل میں یوز کرتے ہیں. اور ریز ٹو پاور کیا ہے ہمارا 2.5 ہے. تو 2.5 اور یہ ایکول ٹو آ گیا. دیکھیں 1573. اگر آپ چیک کریں 1573 اس کو اور اس کو کمپیئر کریں 562519. اگر آپ غور کریں یہ بس ذرا زیادہ لمبا، زیادہ ڈیسیمل پلیسز تک ہے، یہ ذرا راؤنڈیڈ ہے. ٹھیک ہے نا. باقی چیز ایک ہی ہے. تو یہ سائنٹیفک کیلکولیٹر میں بھی آپ نے یہ دیکھ لیا. ایک اہم چیز ہے اور وہ ہے روٹ معلوم کرنا. ٹھیک ہے نا. روٹ میرے پاس یہ اسکوائر روٹ ہے. ٹھیک ہے نا. بالفرض اگر آپ 19 کا روٹ معلوم کرتے ہیں، 19 اور اس کا روٹ. اچھا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 19 لکھ کر پھر اس پہ روٹ لکھ لیتے ہیں. ایکسل میں یہ کام کس طرح ہوتا ہے، ایکسل میں یہ کام اس طرح ہوتا ہے ایکول ٹو 19 ریز ٹو پاور 0.5. اور یہ اگر آپ کیلکولیٹر میں دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں 4.35889 تقریباً وہی آنسر آ گیا ہے. تو آپ اس طریقے سے یہ کیلکولیشن کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہ کیلکولیشن جیسے کوشچن نمبر 6 اگر ہم سالو کرنا چاہیں تو اس نمبر کو کنورٹ کرنا ہے تو ڈیسیمل اور وائس ورسا، یعنی واپس اگر اس طرح میں کنورٹ کریں تو کیسے کریں. تو آپ لکھیں ایکول ٹو 157 ڈیوائڈیڈ بائی 27. تو یہ آپ کے پاس یہ نمبر جو 5.81481485 یہ کوشچن نمبر 6 کا آنسر ہے. آپ اس کو
واپس ڈیسیمل میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسل میں اس کا ایک طریقہ ہے، آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اور فارمیٹ سیل میں جا کے آپ اس میں فریکشن میں چلے جائیں، اور فریکشن میں بالفرض یہ تو نہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں 2 ڈیسیمل 2 نمبر پہ ڈیوائڈ ہو رہا ہے، تو یہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو یہ راؤنڈنگ شروع کر دے گا اور زیادہ ایکچوئل رزلٹ نہیں دے گا۔ اس کو ویسے ذرا چیک کرنا خود، میں اس کو کلک کر رہا ہوں اور اوکے، تو یہ 5 ہول 22/7 ہے۔ یہ جو نمبر ہے بے شک آپ چیک کر لیں، یہ 5 ہول 22/7 ہے، 5 ہول 22/7 ہے۔ اور اگر آپ اس کو پھر سے واپس اسی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں، اس پہ رائٹ کلک کر کے اور اس کو فارمیٹ سیل، اور اس کے ابھی تو فریکشن فارم میں ہے، آپ اس کو جنرل فارم میں لے آئیں، جنرل فارم میں لے آئیں اور اوکے کر دیں تو یہ اس میں واپس چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں، اگر آپ نے 15/27 اگلا کویشچن ہے تو جسٹ آپ نے ایکول ٹو لکھنا ہے، 15/27 لکھ لیں، اور یہ، اور آپ چاہیں تو اس کو واپس وہی فارمیٹ کی مدد سے واپس اس میں لا سکتے ہیں۔ اسی طرح کنورٹ دس نمبر ٹو ڈیسیمل اینڈ وائس ورسا، یہ دیکھیں اس نمبر کو ڈیسیمل اور اس میں، اب ذرا یہاں پر کویشچن نمبر 8 میں آپ نے ذرا توجہ دینی ہے، اچھا میری طرف، یہ مکس فریکشن ہے، اس کو کس طرح ایکسل میں لکھتے ہیں، ذرا ادھر لکھیں، یہاں میں دیکھتے ہیں، یہ کویشچن نمبر 8 پہ کنسنٹریٹ کریں، میں لکھوں گا ایکول ٹو، سب سے پہلے لکھیں وہ جو 23 جو پہلا پورشن ہے، 23 لکھا، پھر یہ مزے کی بات دیکھیں، اس میں لکھا جاتا ہے پلس اور 7/12، یہ جو لکھا ہوا ہے نا 23 ہول 7/12، یہ ایکچولی ہے 23 + 7/12، ایکچولی یہ اس طرح ہے، اور اس میں 23 اس کا میجر پورشن ہے، اور پوائنٹ کے بعد یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ایکچولی 7/12 ہے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ 7/12 پوائنٹ کے بعد کس طرح ہے، ادھر دیکھیں، ایکول ٹو 7/12، یہ دیکھیں 0.58، اور یہ اتنے سارے 3 دیکھ رہے ہیں، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ 23 اس کا میجر پورشن ہے، اور وہ پوائنٹ سے لیفٹ پہ لکھا جاتا ہے، اور پوائنٹ کے بعد وہ 7/12 جو پراپر فریکشن ہے وہ ادھر لکھ لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا تھوڑے بہت کہ بھائی کویشچن نمبر 1 سے 8 تک۔ اب کویشچن نمبر 9 میں نے ایک باقاعدہ کویشچن اٹھایا ہوا ہے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے کویشچن آ جائیں ایکسل میں تو آپ کیسے ان کو سولو کرتے ہیں، آپ اس طرح کے کویشچن کو کیسے سولو کرتے ہیں۔ میں پچھلا کام ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، ذرا اسکرین کلیئر ہو جائے گی میرے لیے۔ اب آپ کویشچن نمبر 9 پہ کنسنٹریٹ کریں، اس میں کچھ ویلیوز ہیں، ایک تو ہے 4 ہول 1/2، 5 ہول 1/3، 2/3، 1 ہول 1/2۔ سب سے پہلے میں ان نمبرز کو جس طرح میں نے کویشچن نمبر 8 میں کیا تھا نا، ان نمبرز کو میں پہلے کنورٹ کر کے ادھر سٹور کر لیتا ہوں۔ 4 ہول 1/2 ہے نا، تو میں لکھوں گا ایکول ٹو 4 + 1/2، اور یہ آ گیا 4.5، یہ 4 ہول 1/2 ہے۔ اگلا وہ میں نے یہاں رکھ دیا۔ اگلا نمبر ہے 5 1/2، لائن میں جائیں گے تاکہ یاد رہے، تو ہم لکھیں گے ایکول ٹو 5 + 1/3 ہے، 1/3، تو یہ آ گیا 5 ہول 1/3۔ آگے ہے 2/3، تو ایکول ٹو 2/3، یہ ہو گیا 2/3، یہ آ گیا۔ اور اگلا نمبر ہے 1 ہول 1/2، تو ایکول ٹو 1 + 1/2۔ تو یہ سارے نمبر میرے پاس آ گئے۔ یہ پہلا نمبر 4 1/2 یہ والا ہے، 5 1/3 یہ والا ہے، اور 2/3 جو ہے یہ ادھر آ گیا، اور 1 ہول 1/2 ادھر آ گیا۔ اب ذرا اس کو دیکھیں، اتنا میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایکسل میں بریسز اور کرلی بریکٹ اور اسکوائر بریکٹ الگ الگ نہیں ہوتی، بس صرف یہی جو بریسز ہیں یہی یوز ہوتی ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، میں یہاں پر اس کی کیلکولیشن کرتا ہوں۔ ایکول ٹو، سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، ایک بریکٹ ہے، اور ہم یہی بریکٹ استعمال کریں گے، یہ بریکٹ، پھر یہ نمبر F1 جو ہے یہ 4 ہول 1/2 کی جگہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد فارمولے میں کیا ہے، پلس
پھر ایک اور بریکٹ ہے جو وہ بریکٹ لکھ لیں گے. پھر ایک اور نمبر ہے, وہ نمبر ہمارے پاس یہ پڑا ہوا ہے. پھر ہے ڈویژن, اور پھر کون اگلا نمبر ہے یہ والا, وہ لکھ لیا. یہ بریکٹ کلوز ہو گئی اور اگلی بھی کلوز ہو گئی. ٹھیک ہے نا. یہ بریکٹ کے کلر اور ان چیزوں پر توجہ دیں کہ بریکٹ کون سی کلوز ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اب مائنس اور یہ آخری نمبر یہ لکھ لیا. اس طریقے سے یہ سارا کچھ کر کے, اور اب جب آپ انٹر پریس کریں گے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ 11 آنسر ہے ہمارے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ کے ان تمام پورے کوشچنس کا آنسر آپ کے پاس 11 آ گیا. تو کوشچن نمبر 9 آپ ایسے سالو کریں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تھا پروسیجر, آپ کوشچن نمبر 9 کیسے سالو کرتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 10 پہ, جس میں ہمیں 2 نمبر دیے گئے ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں کوشنٹ بتا دیں, ان میں ریمائنڈر بتا دیں. اب یہ کوشنٹ ریمائنڈر کیسے ہوتے ہیں؟ کوشنٹ اور ریمائنڈر اصل میں یہ کوشچن نمبر 10 اور بعض کوشچن جو نیچے اور بھی گیون ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ باوجود یہ کہ میں بلٹ ان فنکشن ایکسل کے بعد میں بتاؤں گا صحیح ڈیٹیل, وہ بہت بڑی دنیا ہے ایکسل کی. ویسے تھوڑا دیکھ لیں کہ ایکسل کے بلٹ ان فنکشن کتنے ہیں. یہ ذرا دیکھ لیں, ایکسل کے آل بلٹ ان فنکشن یہ ہیں. اور اگر آپ اس طرح دیکھتے جائیں نا, دیکھتے جائیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے لیکن یہ میں کافی تیز گیا ہوں. ایکسل کے اپنے بلٹ ان فنکشن بہت زیادہ ہیں اور اس کے کئی کیٹیگریز ہیں. فائنینشیل الگ ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ڈیٹ اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ الگ ہیں. اسی طرح میتھس اینڈ ٹریگنومیٹری سے ریلیٹڈ الگ ہیں. اسٹیٹسٹکس سے ریلیٹڈ الگ ہیں. لک اپ اینڈ ریفرنس سے ریلیٹڈ الگ ہیں. ڈیٹا بیس سے ریلیٹڈ الگ ہیں. اسی طرح ٹیکسٹ سے ریلیٹڈ الگ ہیں. اور پھر لاجیکل اور انفارمیشن اور انجینئرنگ, ایک پوری دنیا ہے ایکسل میں بلٹ ان فنکشن کی. ظاہر ہے وہ سارے میں ایکسل میں کرنا کیا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا بلٹ ان فنکشن کے ابھی سے عادی ہو جائیں. تھوڑا تھوڑا آپ بلٹ ان فنکشن کے ابھی سے عادی ہو جائیں. تو اس کے لیے بیسیکلی میں ایک کام کر رہا ہوں, اور یہ ایک فنکشن ہے کوشنٹ اور ایک فنکشن ہے ریمائنڈر. یہ 2 فنکشن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایکسل میں یہ کیسے ہوتا ہے. اگر آپ اس نمبر کو 826937 کو ڈیوائڈ کریں 56 پر, تو کوشنٹ کیا آئے گا اور ریمائنڈر کیا آئے گا, ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. اس کا طریقہ ہے ایکول ٹو لکھیں اور کوشنٹ QUO لکھیں, اور یہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے. ایکسل کی یہ ایک بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جب فارمولے کا نام صحیح لکھ رہے ہو تو وہ ساتھ ساتھ گیس کر رہا ہوتا ہے کہ آپ شاید ادھر جا رہے ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ ہیلپ میں بتا رہا ہوتا ہے. آپ چاہیں تو اس کو کلک کر کے فل نام لکھ سکتے ہیں, یا ٹیپ کی پریس کر لیں تو بھی فل نام لکھ لیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ وہ اس کا ہیلپ بتا رہا ہوتا ہے. اٹ ریٹرنز دا انٹیجر پورشن آف اے ڈویژن. اٹ ریٹرنز دا انٹیجر پورشن آف اے ڈویژن, وہی جو کوشنٹ ہوتا ہے. چلیں میں ٹیپ کی پریس کر رہا ہوں, یہ ٹیپ کی سے بس وہ فوراً آ جاتا ہے. ساتھ ہی پھر ایک اور ہیلپ کہ ٹھیک ہے جی آپ کا یہ آ گیا, تو پھر آپ 2 کام کریں گے نا, ایک نیومریٹر ہوگا ایک ڈینومینیٹر ہوگا. ایک نیومریٹر کون سا ہے, جیسے یہ 157/27 میں 157 نیومریٹر ہے اور 27 ڈینومینیٹر ہے. ٹھیک ہے نا. 157 جس کو آپ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, 27 جس پہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو 157 نیومریٹر اور 27 ڈینومینیٹر. اس کیس میں 826937 یہ نیومریٹر ہے. تو چلے ہم نیومریٹر کی جگہ اس کی ویلیو لکھ لیتے ہیں 826937 یہ نیومریٹر ہو گیا, اور کاما لکھ کر آپ ڈینومینیٹر, اور ڈینومینیٹر 56 وہ لکھ کر بریکٹ کلوز کر لیں. اچھا جی, اب میں چاہوں تو میں ایک دم سے انٹر بھی کر سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہے. اور یہ ایکسل کی موجودہ فنکشن اور واپس کوشن فنکشن کے لیے نہیں, یہ تمام آنے والے فنکشنز کے لیے میں بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہوتے ہیں ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ, یہ چیزیں ہوتی ہیں ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے. اب اس میں ان پٹ کیا ہے, پروسیس کیا ہے اور آؤٹ پٹ کیا ہے.
یہ جو دو نمبر ہم نے بریکٹس کے اندر اس کو دیے ہیں یہ ان پٹس ہیں. کوشنٹ وہ پروسیس ہے. باقی کوشنٹ کرتا کس طرح ہے یہ کسی پروگرامر نے اس کو پہلے سے بتایا ہوا ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ کیسے کرتا ہے, لیکن کوشنٹ ایک خاص پروگرامر نے اس کو بتایا ہوا ہے. یہ بلٹ ان فنکشن ہے, ہم نے اس کو ان پٹ دے دیے ہیں. ہم نے اس کو نیومریٹر ڈینومینیٹر جو ان پٹ تھے وہ بتا دیے ہیں. کوشنٹ فنکشن ہمیں کوشنٹ دے گا, اور کیسے دے گا, جب آپ انٹر پریس کریں گے. چلے جی انٹر پریس, وہ آؤٹ پٹ آئے گا. یہ ہے کوشنٹ. اچھا اب آپ کو وہ ساری بات نظر آئے گی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے ان پٹ, ٹھیک ہے, پھر ہے پروسیس, اور پھر ہے آؤٹ پٹ. کسی بھی فنکشن میں یہ تین چیزیں کم از کم ہوں گی, ٹھیک ہے نا. ان پٹ اس میں کیا ہے, اس فارمولے میں وہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. یہ جو دو نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ان پٹس ہیں, یہ ان پٹس ہیں. ایک نیومریٹر ایک ڈینومینیٹر, یہ ان پٹس ہیں. پروسیس کیا ہے, وہ کوشنٹ جس طریقہ کار سے بھی اس سے اور اس سے یہ آنسر نکالتا وہ طریقہ کار پروسیس ہے, اور وہ طریقہ کار کسی پروگرامر نے اس کو سمجھایا ہوا ہے. ہمارا مسئلہ نہیں ہے, کسی پروگرامر نے اس کو سمجھایا ہوا کہ کوشنٹ کیسے معلوم کرنا, ٹھیک ہے. آؤٹ پٹ, یہ جو آنسر آ گیا یہ آؤٹ پٹ ہے, یہ جو آنسر آ گیا یہ آؤٹ پٹ ہے. ایک عام اور بھی, اگر آپ ادھر رکھ کر F2 پریس کر لیں تو دیکھیں کیا ہوتا. تو یہ آپ اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو دوبارہ اس فارمولے کو ایڈٹ کر سکتے ہیں. انٹر پریس کر لیں تو دوبارہ وہ آنسر آ جائے گا. اچھا آپ ادھر رکھ کر ایک اور کام کر سکتے ہیں. ادھر آپ نے ابھی فارمولہ دیا, آپ کو اس فنکشن کی مزید ہیلپ دیکھنی ہے تو آپ یہاں پر کلک کر لیں. چونکہ وہ فنکشن آپ نے پہلے سے دیا ہوا تھا تو وہ اس فنکشن کا ہیلپ ڈیفینڈ بتا دے گا. وہ کہہ رہے ہیں ابھی آپ نیومریٹر میں یوز کر رہے ہیں, یہ ڈینومینیٹر میں یوز کر رہے ہیں, اور یہ فنکشن کا نام کوشنٹ ہے. اس کا آنسر ہے 14766, اور اٹ ریٹرنز دا انٹیجر پورشن آف اے ڈویژن. نیومریٹر از دا ڈیویڈنڈ. نیومریٹر کیا ہے, نیومریٹر وہ ہے کہ جس کو آپ ڈیویڈنڈ کرتے ہیں, جس کو آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اور اس فارمولے کا کیا رزلٹ ہے, مزید ہیلپ چاہیے تو یہاں کلک کر لیں. میرا خیال میں یہ کافی ہیلپ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو کافی کچھ ہیلپ بتا رہا ہوتا ہے. یہ میں صرف کوشنٹ کے لیے نہیں بتا رہا, یہ اور دنیا جہاں کے فنکشنز کے لیے بتا رہا ہوں. یہ ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ بس میرا خیال میں آپ کو سمجھ آ گیا, ادھر بھی بتا دیا, بہت ہے. اچھا یہ تو ہو گیا کوشنٹ. اچھا یہ کوشنٹ ہے, لیکن مجھے کیسے یاد رہے گا کہ یہاں کوشنٹ ہے؟ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکسل میں اس کے قریب کسی سیل میں بالفرض چلے میں اس کے اوپر لکھ لیتا ہوں کہ یہاں میں نے کوشنٹ رکھا ہوا, اس کے کوئی ہیڈنگ دے دیتے ہیں. یہاں میں نے کوشنٹ ریمائنڈر چلتے ہیں, یہاں رکھ لیتے ہیں ریمائنڈر ہم ادھر رکھ لیتے ہیں, یہاں ہم ریمائنڈر رکھ لیتے ہیں. اب ایکسل میں ریمائنڈر کے لیے جو فنکشن استعمال ہوتا ہے اس کا نام ریمائنڈر نہیں ہے, اس کا نام ہے ماڈ. اب یہ ماڈ نام کہاں پر ہے؟ اصل میں آپ نے موڈولو ڈویژن نہیں پڑھی, یہ BSc لیول پہ پڑھائی جاتی ہے. ممکن ہے ضروری نہیں کہ تمام اسٹوڈنٹ نے پڑھی ہو. بہرحال ایکول ٹو آپ لکھیں MOD, ماڈ, موڈ نہیں MOD, جسٹ ماڈ. ماڈ لکھ کر آپ یہی ماڈ آپ یہ لکھیں, اور بس پھر آپ اس کو دو نمبر, وہی دو نمبر بتا دیں. ایک ہے 826937, یہ نمبر ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے کس پہ, 56 پہ. اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ دونوں تو ہم نے ان پٹ دے دی ہے, یہ وہ پروسیس ہے, اور اب ہم انٹر پریس کریں گے تو آؤٹ پٹ آئے گا. اور آؤٹ پٹ کیا آئے گا کہ ریمائنڈر میں کیا بچا. ریمائنڈر میں 41 بچے گا. ریمائنڈر میں کیا بچے گا, 41. یہ ذرا ڈیلیٹ کر دوں کیونکہ یہ بہت ادھر چلا گیا تھا اور یہ کچھ پورشن نظر نہیں آ رہا تھا. تو اس طریقے سے یہ کوشنٹ اور یہ ریمائنڈر آپ معلوم کرتے ہیں. یہ کوشچن نمبر 10 آپ کا سالو ہو گیا. آپ کو اگر یہ چیز ایک اور طریقے سے بھی, میں تھوڑے سے کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو کسی اور طریقے سے بھی یہ باتیں دکھا سکوں, یہ کوشنٹ ریمائنڈر والی, وہ سمپل ڈویژن سے دکھاتا ہوں. ایکول ٹو نمبر کس کو ڈیوائڈ کرنا ہے,
6937. اس نمبر کو ڈیوائڈ کرنا ہے اور کس پہ ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 56 پہ. اگر عام طریقے سے ڈیوائڈ کریں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کوشنٹ آپ کے پاس آ گیا 14766. یہی کوشنٹ ہے. یہ جو پوائنٹ سے لیفٹ سائڈ پہ ہے یہی کوشنٹ ہے، وہ تو آ گیا. اب ریمائنڈر کہاں پر ہے؟ ریمائنڈر کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اس سے یہ کوشنٹ ختم کر لیں. یہاں ایکول ٹو لکھیں اور اس نمبر سے آپ مائنس کر دیں 14766. اس سے وہ جو پوائنٹ سے لیفٹ سائڈ پر ہے وہ مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. اب یہ آپ کو جو بتائے گا یہ پوائنٹ کے رائٹ سائڈ پر، یہ ذرا زیادہ ڈیٹیل میں بتا رہا ہے لیکن بیسیکلی یہ اور یہ ایک ہی چیز ہے. بہرحال پوائنٹ سے رائٹ سائڈ والا پورشن الگ کر دیں. ٹھیک ہے نا. یہ لیفٹ والا اس سے مائنس کر دیں تو پوائنٹ سے رائٹ والا آپ کے پاس آ جائے گا. اور اب یہ جو نمبر آپ کے پاس آ گیا اس کو ملٹیپلائی کر لیں اسی 56 سے. تو میں اگلے سٹیپ میں کرتا ہوں ایکول ٹو دس نمبر. یہ ایرو کی سے جسٹ میں جا کے اور اس کے بعد ملٹیپلائی کریں کیا 56. یہ آپ کے پاس وہ 41 آ گیا. یہ ریمائنڈر ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہ کوشن ریمائنڈر ہم اور راستے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں لیکن ایکسل میں اس کے شارٹ کٹ موجود ہیں. مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا کہ میں نے آپ کو ان پٹ سمجھا دیے، پروسیس سمجھا دیا اور آؤٹ پٹ سمجھا دیا. ان پٹ سمجھا دیے، پروسیس سمجھا دیا اور آؤٹ پٹ سمجھا دیا. مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا. اچھا یہ تو کوشچن نمبر 10 تک ہو گئے. آگے جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا نا آج کام بہت ہے، ذرا جم کے بیٹھیں. اچھا جی کوشچن نمبر 11 12 13 14 اور 15. یہ ایکسل کا وہ ایریا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس میں آپ کو پاس جو آنسر جو ہے نا وہ اس فارم میں آتے ہیں. کون سے فارم میں؟ ٹرو یا فالس. یہ لاجیکل ایریا ہے ایکسل کا. یہ لاجیکل ایریا ہے. یہ کوشچن نمبر 11 12 13 14 اور 15 یہ لاجیکل ایریا ہے ایکسل کا. یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہی کچھ لکھنا ہے. 125 ایکول ٹو 100 پلس 25 یہی لکھنا ہے. کوشچن نہیں لکھنا، یہی لکھنا ہے لیکن پہلے ایکول ٹو لکھنا ہے. اس میں 2 دفعہ ایکول ٹو آئے گا. ایکول ٹو 125 اگین ایکول ٹو 100 پلس 25 اس طرح لکھنا ہے. ذرا دیکھ لیں توجہ سے. ایکول ٹو، کیونکہ ایکول ٹو تو ایکسل میں ہر فارمولے سے پہلے ہوتا ہے. 125 از ایکول ٹو 100 پلس 25 اور اب آپ انٹر پریس کرو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ٹرو. ٹھیک ہے نا. وہ صرف یہ چیک کر رہا ہے کہ یہ جو ایکول ہے، دیکھیں غور سے سنیں، جس پہ ابھی ماؤس ہے یہ والا، یہ فارمولا بار میں جس پہ ماؤس ہے یہ والا ایکول، اس سے لیفٹ سائڈ پہ جو ویلیوز ہیں وہ اور اس سے رائٹ سائڈ پہ ہے وہ دونوں کیلکولیٹ کر لیتا ہے اور چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ دونوں برابر ہیں کہ نہیں. اگر برابر ہیں تو کیونکہ ہم برابر چیک کر رہے ہیں، اگر برابر ہے تو ٹرو لکھ لے گا، برابر نہیں ہے تو فالس لکھ لے گا. جیسے یہاں دیکھیں ابھی میں اس فارمولے کو ایڈٹ کر کے 25 کے بجائے بالفرض 20 لکھ لیتا ہوں. دیکھیں کیا ہوتا ہے. انٹر پریس کرتا ہوں اور یہ فالس ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ 125 از ناٹ ایکول ٹو 100 پلس 20 تو یہ فالس ہو گیا. لیکن اگر پھر ایڈٹ کر کے آپ اس 125 کر کے انٹر پریس کریں تو یہ ٹرو ہو جائے گا. تو یہ ایکسل جو ہے کنڈیشنز کو چیک کر سکتا ہے. لیکن یہ تو بڑا آسان سا ہو گیا نا. ذرا میں تھوڑا سا اس کو ذرا آگے بڑھاتا ہوں. سپوز یہاں میرے پاس ہے 125، یا نیچے ہے 100 اور یہاں نیچے ہے 25 اور اب یہاں میں نیچے یہ تو بیسیکلی سارے کانسٹنٹ ہیں اس فارمولے میں. اب میں ویریبل والے سٹائل میں یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. ویریبل والے سٹائل میں یہاں کیونکہ یہ ویریبل ہے، یہ بھی ایک ویریبل ہے، یہ بھی ایک ویریبل ہے. یہ کیسے ویریبل ہے یہ دیکھیں. اس کا پہلی بات تو یہ کہ یہ 125 جہاں میں نے لکھا ہے اس کا اصل نام ہے F8، اس کا نام ہے F9 اور اس کا نام ہے F10. یہ دیکھیں ادھر موجود ہوتا ہے نیم باکس میں. اب میں نیم باکس کو استعمال کر کے کام کرتا ہوں. ایکول ٹو دس نمبر اگین ایکول ٹو
दिस नंबर प्लस दिस नंबर और इंटर। आप और करें, ये फार्मूले को आप समझने की कोशिश करें और इन कलर पे तवज्जो दें, ठीक है, इन कलर्स पे भी तवज्जो दें। जहाँ F8 जिस कलर में लिखा हुआ है एग्जैक्टली उसी कलर में जो जगह से इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर वही कलर यूज़ हो रहा है। F9 जिस कलर में है जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आ रही है वहाँ पर भी वही कलर यूज़ हो रहा है, और इसी तरह F10 एंटर कर लें। ये कह रहा है ये ट्रू है, ये कह रहा है ये ट्रू है। ये फार्मूला मैं दोबारा एडिट करवा देता हूँ। देखें इसमें F8 का कलर देखें और इसका कलर देखें, F9 का कलर देखें और इसका कलर, इस कलर से बड़ी हेल्प मिल जाती है। F10 का कलर देखें और इस जगह का कलर देखें, ठीक है ना, और आप एंटर प्रेस करेंगे ये ट्रू। अब बात सिर्फ ये नहीं है, अब अगर आप इनमें से किसी जगह को चेंज करें और ये वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, अब आपको वेरिएबल की बात नज़र आएगी। 125 के बजाय 120 लिख लें और एंटर कर दें, ये फॉल्स हो गया। लेकिन यहाँ पर 20 लिख लें, ये फिर ट्रू हो गया, क्योंकि ये भी 120 है और ये इन दोनों का सम भी 120 है। यहाँ पर 80 लिख लें, बदलते जाएं, कभी फॉल्स कभी ट्रू, वो खुद ही चेक करता जाएगा, ठीक है ना। ये सिर्फ इक्वल टू को चेक नहीं करता, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, इन सब को करता। बिलफर्ज चले एक आध और बता देता हूँ, इसको फार्मूले को डिलीट कर देते हैं। अब मैं वेरिएबल स्टाइल में बताता हूँ, कांस्टेंट स्टाइल में आपको बस ये एक ही बहुत है। सपोज़ मैं क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँ, 15 वाला कर रहा हूँ। इक्वल टू दिस नंबर इज़ लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन और फिर उसके बाद लिखें इक्वल टू, और दिस नंबर प्लस दिस नंबर। हो गया, फॉल्स है। क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये आप गौर करें, मैं क्या रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ F8 क्या है, ये F8 है, ये F9 है, ये F10 है। प्लीज़ ये तवज्जो दें, ये F8 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये F9 है और ये F10 है। फार्मूले में वो क्या कह रहा है कि F8 इज़ लेस देन आर इक्वल टू F9 प्लस F10। F9 प्लस F10 से क्या आ रहा है, इससे तो 100 आ रहा है और ये 120 है, तो 120 तो उससे ज़्यादा है, कम तो नहीं है 100 से, ठीक है, तो ये फॉल्स दे रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर आप बिलफर्ज लिख लें 60, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एक्सेल का ये कमाल कि वो मुख्तलिफ सेल की वैल्यूज़ के बेस पे डिसीजंस ले सकता है, ये बहुत पावरफुल चीज़ है और इसकी मदद से आप बहुत कम्प्लेक्स किस्म की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ख़ास तौर पे इसकी बड़ी अहमियत है जब आप एक कमांड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम इफ़ कमांड कहते हैं, ठीक है ना। अगर चलें मैं बता देता हूँ, ये कमांड इक्वल टू इफ़, और ये एक बिल्ट इन फंक्शन है इफ़ क्या, इफ़ दिस, अगर ये ट्रू हो तो क्या करे, ये कंडीशन यहाँ पर कंडीशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है। अगर ये ट्रू हो तो क्या करे, ट्रू हो तो वो लिखे बिलफर्ज, ट्रू हो तो वो लिखे अहमद सईद, चले ट्रू हो तो वो ये लिखे। फॉल्स हो तो क्या लिखे, फॉल्स हो तो लिखे सईद अहमद, और ब्रैकेट क्लोज। ये जस्ट बात समझानी है, तो वो क्या लिख रहा है, अहमद सईद, क्योंकि ये जगह ट्रू है। अब ज़रा देखें, अच्छा ये मैं बदल रहा हूँ, ये वो पिछला 120 लिख रहा हूँ, उसने सिर्फ इसको फॉल्स नहीं किया, उसने यहाँ सईद अहमद भी लिख लिया, क्योंकि अगर यह कंडीशन ट्रू हो तो वो तो लिखेगा अहमद सईद, लेकिन अगर ये फॉल्स हो तो वो लिखेगा सईद अहमद। अभी उसने सईद अहमद लिख लिया। फिर देखें, यहाँ मैं 60 लिख लेता हूँ, यह अहमद सईद। एक्सेल की ये बहुत, और ये इफ़ फंक्शन आपको देख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल चीज़ है एक्सेल की, ठीक है ना। आपको इसकी सही पावर जब हम इसको सही मानों में वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ प्रैक्टिकल इसका यूज़ है,
وہاں آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ کس کام آتا. تو بہرحال ایکسل میں یہ ایک بڑی پاورفل بات ہے. میں نے ابھی فی الحال سب کو ڈیلیٹ کر دیا. میرے خیال میں آپ کو یہ کوشچن 11 12 13 14 15 سمجھ آ جانا چاہیے, اور ان کو ویریبلس کی وجہ سے, جو ابھی میں نے آخر میں ویریبلس کی وجہ سے کیا ہے, یہ بھی آپ کو سمجھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ڈیمونسٹریٹ دیز ود ویریبل ویلیوز. اچھا جی, یہ بھی نہیں. اب اس کے بعد اب آپ کو موقع آ گیا کہ میں آپ کو ایمپرسینٹ کی کیلکولیشن یہ سمجھاؤں, جس کو کنکیٹینیشن بھی کہتے ہیں. یہ آپ کو سمجھاؤں. ذرا تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں کہ وہ باقی کوشچن بھی ہمیں نظر آئیں. اچھا جی, اب میں نے آپ کو یہ ایمپرسینٹ کی آپریشن سمجھانا ہے ود ویریبل کیلکولیشن. سپوز آپ یہاں پر لکھ لیتے ہیں 100, نیچے لکھ لیتے ہیں 125. یہ دو نمبر لکھ لیا آپ نے. یہاں آپ نے لکھ لیا 100 اور یہاں 125, اور یہاں آپ لکھتے ہیں ایکول ٹو دیس, اور پھر شفٹ کی مدد سے 7 پریس کر لیتے ہیں کی بورڈ پہ, تو یہ سائن آ جائے گا. اور پھر آپ لکھتے ہیں یہ, اور انٹر پریس کر لیتے ہیں. دیکھیں کیا ہوتا. وہ ان دونوں کو ملا کر ایک نیا نمبر بنا لیتا. دیکھیں 100 اور 125. ٹھیک ہے. تو یہ ایمپرسنٹ سائن وہ ان کو کنکیٹینیٹ کر کے, اکٹھا کر کے اس کو ایک نیا نمبر بنا لیتا. اور یہ ذرا دیکھیں, اگر 100 کے بجائے یہاں 80 ہو جائے تو کیا ہوگا؟ 80 125 ہو جائے گا. اگر 1080 ہو جائے تو, اور یہ پھر ویریبل ویوز ویریبل کا یہ کمال ہے. اور یہ صرف ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا. ذرا یہ دیکھیں, بالفرض میں لکھتا ہوں جی عبید اللہ. عبید اللہ لکھ لیتے ہیں, اور پھر ہم لکھ لیتے ہیں پراچا. ٹھیک ہے. اور اب میں کام ایک اور کرتا ہوں. ایکسل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فارمولا کاپی کر کے, یہاں سے میں فارمولا کاپی کر کے یہاں پیسٹ کر رہا ہوں. یہ فارمولا اٹھا رہا ہوں, میں ادھر رکھ رہا ہوں. اچھا, اس فارمولے میں کیا ہے, F6 اور F7 کی ویلیو آپس میں اکٹھی کی جا رہی ہیں. اب ذرا دیکھیں, یہ فارمولا ہم ادھر لائیں گے تو کیا ہوگا. کاپی کرنے کا ایک آسان صورت یہ ہے کہ آپ ادھر لیں, جب یہ پلس سائن ہو تو ڈریگ کر کے ادھر لے جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے, ایسے, اور چھوڑ دیں. یہ آپ نے دیکھا کیا کیا اس نے. یہاں تو وہ ان دو کو ملا رہا تھا, لیکن فارمولے کو کاپی پیسٹ کرنے سے یہاں کچھ اور کہانی ہو گئی. پہلے یہ دیکھیں کہ یہاں فارمولا تھا F6 اینڈ F7, اور یہاں کیا آ گیا G6 اینڈ G7. ایکسل کا یہ ایک بڑا کمال ہے کہ وہ جب اس طرح کے فارمولیز ہم کاپی پیسٹ کرتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اس فارمولے نے ان دو کو پلس کیا, یا کنکیٹینیٹ کیا, کچھ اور کیا. جب یہ فارمولا ہم ادھر آئیں گے تو یہ دو جگہ بھی ادھر والی وہ استعمال کرے گا, اوریجنل والی استعمال نہیں کرے گا. پھر دیکھیں, یہاں پر ہے F6 F7, یہ F6 ہے, یہ F7 ہے. یہاں پر ہے G6 G7, یہ G6 ہے اور یہ G7 ہے. بے شک آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں, یہ G6 ہے اور یہ G7 ہے. تو وہ ان کو بھی ملا دے گا. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسا فنکشن ہے, یہ ایک ایسا آپریٹر ہے, اینڈ آپریٹر, کہ جو ان کو ملا دیتا. ٹھیک ہے نا. اور ملاتے وقت کوئی خاص احتیاط نہیں کرتا. جیسے عبید اللہ پراشا, میرا جی چاہے گا کہ عبید اللہ پراشا کو ملائے تو عبید اللہ اور پراشا کے درمیان ایک اسپیس رکھے, وہ اس نے نہیں رکھا. ٹھیک ہے نا. وہ کہہ رہے یہ آپ کا اپنا کام ہے, رکھنا ہے تو رکھوا دو, میں رکھ لوں گا. تو چلے کیسے رکھوانا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. یہ میں ادھر ایک الگ جگہ پہ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا اور اس کا فرق نظر آئے. ایکول ٹو, پہلے تو یہ رکھ دیا, اینڈ سائن کر دیا. اس کے بعد اسپیس میں الگ سے رکھتا ہوں, شفٹ, یہ کوٹس کے اندر آپ نے اسپیس بتانا ہے. اور میں غلطی ہو گئی, سوری, ڈیلیٹ. ایکول ٹو دس اینڈ کوٹس کے اندر یہ کر کے ایک اسپیس دے کے یہ کلوز, ڈبل کوٹس کے اندر, اور پھر ایک اور اینڈ, اور اب کی دفعہ یہ مطلب ہے عبید اللہ G6 پہ پڑا ہوا ہے,
پھر یہ ایک سپیس یعنی یہ اور ایک سپیس مل جائے اور پھر اس کے بعد پراچا ساتھ مل جائے، تو یہ جو اب آپ کو اس میں اور اس میں فرق نظر آئے گا، یہ عبید اللہ پراچا اور یہ عبید اللہ پراچا، وہ ایک سپیس اس نے رکھ دیا، تو وہ سپیس کیسے انسرٹ کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب آپ کو اس آپریشن کا بھی کوشچن نمبر 17 کی بھی سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ ایک دو بلٹ ان فنکشن اور ہیں، ایک دو بلٹ ان فنکشن اور ہیں، ایک کا نام ہے جی سی ڈی اور ایک کا نام ہے ایل سی ایم۔ یہ آپ ارلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں۔ بیسیکلی میں 36 اور 48 کا جی سی ڈی گریٹسٹ کامن ڈیوائزر اور ایل سی ایم لیسٹ کامن ملٹیپل یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جی سی ڈی اور ایک ہے ایل سی ایم۔ یاد رکھیں کہ بغیر ایکول ٹو کے تو اس کا کچھ مطلب نہیں ہے، بغیر ایکول ٹو کے تو بس یہ صرف ٹیکسٹ ہے، آپ نے ایک جگہ لکھ لیا۔ فارمولہ اس طرح لکھا جاتا ہے، ایکول ٹو اور جی سی ڈی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی سی ڈی کا مطلب گریٹسٹ کامن ڈیوائزر، یہ ایکسل کا اپنا ریزرو نام ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور لکھیں گے جی سی ڈی کے لیے تو وہ اس کو ریکگنائز نہیں کرے گا۔ جی سی ڈی ہم نے کس کا معلوم کرنا ہے؟ ہم نے 36 کاما 48 کا، اور انٹر کر لیں۔ تو جی 36 اور 48 ان پٹ ہیں، جی سی ڈی پروسیس ہے، اور آؤٹ پٹ ہے اس کا 12، ٹھیک ہے نا جی۔ ان پٹس پروسیس آؤٹ پٹ وہی آئیڈیا چل رہا ہے۔ ایکول ٹو ایل سی ایم بریکٹ 36 کاما 48، اور یہ آپ دیکھ لیں انٹر بھی میں نے جلدی میں پریس کر لیا۔ یہ وہی 36 48 ان پٹس ہیں، ایل سی ایم پروسیس ہے، اور اس کا آؤٹ پٹ ہے 148، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے کس طریقے سے کیا؟ یہ میں نے آپ کو جو کانسٹنٹس کی مدد سے کیا۔ آپ اس کو ویریبلس کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں۔ بالفرض 36 اور 48 آپ نے یہاں لکھ لیے، اور آپ لکھتے ہیں ایکول ٹو جی سی ڈی اور بریکٹ میں یہ اور کاما یہ اور بریکٹ کلوز اور انٹر، تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ 36 48 نہیں تھا، یہ تو سپوز یہ 60 اور 48 تھا، تو 60 48 کر دیں، ٹھیک ہے۔ 60 اور 48 کا بھی اتفاق سے 12 ہی جی سی ڈی آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کر لیتے ہیں، 62 کر لیتے ہیں، اور اب ان دونوں کا جی سی ڈی صرف 2 آ رہا ہے، ان میں کامن ایلیمنٹ صرف 2 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بہرحال اگر آپ وہی 36 صحیح ہے تو 36، تو یہ 12 آنسر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس کا بالفرض یہ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے، آپ اس کا ایل سی ایم معلوم کرنا چاہتے ہیں، وہی 36 یہ ڈیٹا ہم ادھر بھی رکھ لیتے ہیں، اور اس کا ایل سی ایم ایکول ٹو ایل سی ایم اور دس کاما دس، اور یہ ایل سی ایم 144 آ رہا ہے۔ وہی چیزیں، فرق صرف یہ ہے کہ آپ کی دفعہ ویریبل ویلیوز استعمال ہو رہی ہیں، پہلے کانسٹنٹ ویلیو، پہلے ڈائریکٹ اس میں جو ویلیوز آ رہے ہیں، اب اس میں ڈائریکٹ ویلیوز نہیں ہے، ریفرنس ہے، سیل ریفرنس ہے، آپ ان ریفرنس میں ویلیوز بدل لیں، فارمولے کا آنسر بدل جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ والا سٹائل زیادہ پاورفل ہے، یہ والا سٹائل زیادہ پاورفل ہے۔ تو یہ تو جی سی ڈی اور اس کی بھی باتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا۔ کتنا کام ہو گیا؟ اچھا جی، اس سے آگے جاتے ہیں اور ایک اور کام کرتے ہیں، اور وہ ہے چیک ویدر اور ناٹ 367 از پرائم۔ یہ بات چیک کریں کہ 367 پرائم ہے کہ نہیں ہے۔ یہ پرائم کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ 367 نمبر ہے، یاد رکھیں 367 نمبر ہے، یہ چیک کرنا ہے کہ یہ پرائم ہے کہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آپ نے اس کا روٹ معلوم کرنا ہے۔ پرائم کے لیے طریقہ یہ ہے، اگر آپ کو نہیں پتہ ہو تو بتا رہا ہوں، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اس کا روٹ معلوم کرنا ہے، اور وہ کیا ہے، اس کی پاور 0.5 لے لیں۔
تو ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 19۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 2 سے لے کے 19 تک جو نمبرز ہیں ان پر اس نمبر کو ڈیوائڈ کریں، اگر کسی پر بھی یہ ڈیوائڈ ہو کے 0 ریمائنڈر آ گیا تو یہ پرائم نہیں ہے، لیکن اگر 0 نہیں آیا تو پھر پرائم ہے۔ کہاں سے شروع کریں گے؟ 2 سے، اور کہاں تک جائیں گے؟ 19 تک۔ 19 کے بعد پھر ضرورت نہیں ہے، پہلے اس کا روٹ معلوم کر کے یہ اہم نمبر معلوم کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم 2 سے شروع کریں گے اور 19 تک جائیں گے، 2 سے 19 تک یہ نمبر ہمیں چاہیے، 19 تک۔ یہ سیریز ذرا فل کر لوں، 18 اور ایک اور کرنا ہے 19، اس سیریز فل کرنا، یہ 19 تک ہمیں چاہیے، 2 سے لے کے 19 تک، کیونکہ ان نمبرز پہ ہمیں ڈیوائڈ کرنا۔ انفیکٹ ہمیں بعض اور نمبر پہ اس میں ڈیوائڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالفرض اگر ایک نمبر 2 پہ ڈیوائڈ ہو گیا تو 4 پہ چیک کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ 2 پہ ڈیویزیبل ہے تو 4 پر تو لازماً ہوگا۔ اگر 2 اور 3 پر نہیں ہے تو 6 پر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بالفرض یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر لوں کہ ان پر ضرورت نہیں ہے کام کرنے کی، لیکن ایکسل ہمیں اتنی بڑی سہولت دے رہا ہے کہ ہمیں اکثر اس طرح کی احتیاطوں کی اب ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان پر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ڈویژن کریں۔ 12 پہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ 12 پہ ڈویژن ایسے ہی ہے جیسے 2 پہ ڈویژن کرنا اور 3 پہ ڈویژن کرنا، کیونکہ 12 تو انہی سے بنتا ہے۔ 14 پہ بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، 14 15 16 ان پہ کوئی ضرورت نہیں ہے، 17 پہ ٹھیک ہے اور 18 پہ ضرورت۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 2 سے لے کے 19 تک جو پرائم نمبر ہے ان پہ ڈویژن کرنی ہے، باقیوں پہ نہیں کرنی، لیکن ہم اتنی احتیاط نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم 367 کو ان سب پر چیک کریں گے، ایکول ٹو، کیونکہ ہم نے نہیں کرنا ہے، ایکسل سے کروانا ہے تو آسانی ہو، ایکول ٹو، اور کیا کریں؟ ریمائنڈر چیک کرنا ہے، ریمائنڈر کے لیے ہمارے پاس طریقہ کیا ہے؟ موڈ، MOD، بریکٹ، کس نمبر کو ڈیوائڈ کرنا ہے؟ 367 کو، اور یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ ہے، یہ کانسٹنٹ ہے۔ باقی ڈیوائزر بدل رہا ہے، کبھی 2 ہے کبھی 3 ہے، تو یہ ڈیوائزر کا میں نے ایڈریس دے دیا، اور یہ ہے دیکھیں، یہ میں 367 کو اگر 2 پہ ڈیوائڈ کروں تو کیا ریمائنڈر آئے گا؟ ریمائنڈر آ رہا ہے 1، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا دیکھیں یہاں پر آپ کو اس فارمولے سے، اس سے میں آپ کو ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ ہے کیا؟ ایبسلوٹ اینڈ ریلیٹیو سیل ریفرنس۔ ابھی فی الحال ریلیٹیو چل رہا ہے، ایبسلوٹ نہیں چل رہا، ابھی ریلیٹیو چل رہا ہے، ایبسلوٹ میں بعد میں بتاؤں گا۔ ریلیٹیو کا یہ ہے کہ جب آپ فارمولا ڈریگ کرتے ہیں، جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک اور جگہ پر بھی بتایا ہے، تو وہ اس فارمولے میں ایک سیل ریفرنس ہے F4، جب آپ اس کو نیچے کھینچیں گے تو F4 کے ساتھ وہ ان کو بدلے گا، ذرا دیکھیں کیسے۔ یہ دیکھیں پہلے یہاں پر فارمولے میں کیا تھا؟ F4، یہاں پر کیا ہے؟ F5، یہاں پر کیا ہے؟ F6۔ یعنی اتنا ایکسل خود ہوشیار ہے کہ پہلے ڈویژن کرنی تھی 2 پر، پھر 3 پر، پھر 4 پر، پھر 5 پر، وہ ان کو خود بدلتا چلا جاتا، وہ ان کو سب کو خود بدلتا چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارے لیے اس پورے پروسیس میں میں بیسیکلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائی ڈیفالٹ ایکس کا سٹائل یہ ہے، اس کا سٹائل یہ ہے کہ وہ سیل ریفرنس کو بدلتا چلا جاتا ہے۔ جب فارمولے کو آپ اس طرح ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے ہیں، تو فارمولے میں یہ ریفرنسز وہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ یہ بدلیں تو اس کے لیے کوئی ضروری احتیاطیں کرنی پڑیں گی جو میں بعد میں بتاؤں گا۔ فی الحال مجھے ریلیٹیو سیل ریفرنس ہی چاہیے، کیونکہ میں پہلے میں یہاں پر میں 2 پہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا تھا، یہاں 3 پہ، یہاں 4 پہ، یہاں 5 پہ، یہاں 6 پہ، تو میں سب پہ ڈیوائڈ کرنا چاہتا تھا، تو میں چاہتا تھا کہ یہ بدلے، لہٰذا یہی اچھا ہے۔ اب غور سے سنیں، ان میں سے ایک جگہ پر بھی اگر 0 آ جاتا تو ہم کہتے 367 از ناٹ پرائم، ایک جگہ پر بھی۔ بالفرض چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سپوز یہ نمبر جو ہے، یہ فارمولے میں ذرا یہ نمبر بدل لیتا ہوں، 367 کے بجائے اس کو کر لیتا ہوں 365، ٹھیک ہے، اور یہ 365 ہو گیا، اور اب اس کو ڈریگ کر لیتے ہیں، اور دیکھیں یہ یوں، اور اب آپ چیک کریں یہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر یہ 0 دے رہا، مطلب یہاں یہ پورا تقسیم ہو گیا، اور سمجھ آ رہی ہے
365 5 پہ پورا پورا تقسیم ہوگا کیونکہ اس میں آخر میں 5 ہے. اٹ از ناٹ پرائم، دس نمبر از ناٹ پرائم. لیکن 367 کو پھر دیکھیں، 367 کو دیکھیں، 367 کو جب آپ دیکھیں اور اس کو آخر تک کاپی کریں، ویسے کاپی کرنے کا ایک آسان طریقہ ہے، یہاں ڈبل کلک کرنے، جب یہ پلس ہو جائے تو ڈبل کلک کر لیں. اور اب آپ نے دیکھا کہ یہ سارا جگہ، اور اس میں کہیں پر بھی زیرو نہیں ہے، کہیں پر بھی زیرو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 367 از پرائم. ٹھیک ہے. اچھا جی، اگین میں بتا رہا ہوں، یہ چیک کرنے کے لیے ہمیں کہاں تک چیک کرنا پڑے گا؟ جو اس نمبر کا روٹ ہوگا. بالفرض اگر یہ نمبر کوئی بہت بڑا ہے، یہ بالفرض یہ جو نمبر ہے 826937 یہ ہے 826937، اتنا بڑا نمبر ہے، تو پھر آپ نے 2 سے شروع کر کے 909 تک جانا پڑے گا. 19 تک کام نہیں چلے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں. ابھی تو میں نے بڑا آسان سا کویشچن بتایا 367، یہ بڑے جلدی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ 19 پہ ختم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اس طریقے سے آپ چیک کرتے ہیں کہ ویدر آر ناٹ اے پرٹیکولر ویلیو از پرائم اور ناٹ. میرا اس میں اہم بات یہ تھا کہ فارمولے ڈیفائن کس طرح کرتے ہیں اس میں. اچھا، اس میں ایک چیز اور، میں اس میں ذرا ایف کا استعمال بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، ایکول ٹو ایف. اور اب وہ لاجیکل ٹیسٹ ہم یہیں پر ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں. ایف 367 سوری ماڈ پہلے، ایف ماڈ آف، اور یہ فارمولے کے اندر دوسرا فارمولہ استعمال ہو سکتا ہے. ایف ماڈ آف 367 کاما دس نمبر، if mod of this is equal to 0، اگر یہ 0 کے برابر ہو mod of this، تو پھر وہ لکھے، کیا لکھے؟ نٹ پرائم. اور کاما ایلس وہ کچھ نہ لکھے. کچھ نہ لکھنے کی ایک وجہ ہے، کیونکہ خالی 2 پہ فیصلہ نہیں ہوتا، ممکن ہے 3 پہ ڈیوائڈ ہو جائے، 4 پہ ہو جائے، 5 پہ، لہٰذا بس وہ کچھ نہ لکھے. اور کچھ نہ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 دفعہ ڈبل کوٹس، کاما کے بعد 2 دفعہ ڈبل کوٹ دے دیے جاتے ہیں. اس نے اب کی دفعہ کچھ نہیں لکھا، کیونکہ جب وہ ڈویژن کر رہا تھا تو یہاں پر تو 1 بچ رہا تھا، ریمائنڈر 1، اور ریمائنڈر 1 چونکہ 0 کے برابر نہیں ہے تو اس نے نٹ پرائم نہیں لکھا. اور اگر اس پورے ایریا میں، اور یہ ایک غلطی ہو گئی، اگر چونکہ میں نے فارمولہ، اگر آپ غور کریں، یہ آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا، لیکن فارمولہ ادھر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ فارمولہ موجود ہے، فارمولہ موجود ہے، لیکن وہ ہر جگہ یہی لکھ رہا ہے، وہ خالی، کچھ بھی نہیں، آپ کو بالکل خالی نظر آ رہا ہے. تو وہ نٹ پرائم والی بات کہیں پر بھی نہیں آئی، تو اٹ از پرائم دین، اٹ از دین پرائم. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن اگر اس کے بجائے ہم 365 کو دیکھ لیں، وہ جو بات ہے 365 والا، ٹھیک ہے، اور اس فارمولے کو ہم ڈبل کلک کر کے کاپی کریں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. آپ نے غور کیا درمیان میں راستے میں جہاں پر بھی اس کو 0 مل گیا وہاں اس نے نٹ پرائم لکھ لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایف کا استعمال بڑے کام کا ہے، آپ کو آنا چاہیے. اچھا، ورک شیٹ کا ایک پرٹیکولر ایریا کلیئر کرنا ہو تو ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ورک شیٹ کا جس جگہ پر آپ چاہتے ہیں کہ سارا اس کی طرح ہو جائے، جیسے ابھی میں چاہتا ہوں یہ سارا ڈیلیٹ ہو جائے اور اس کی طرح ہو جائے، تو اس کو کنٹرول سی کر کے اس پورے ایریا پر رکھ دیں، بس وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں، اس طریقے سے بھی آپ ڈیلیشن کر سکتے ہیں. اچھا جی، میرے خیال میں اب آپ نے کافی فارمولے دیکھ لیے ہیں. ایک اہم چیز کی طرف آپ آتے ہیں اور وہ ہے اکنامک آرڈر کوانٹٹی. ٹھیک ہے، اس کے بعد کچھ کوانٹٹی کی ایکویشن اور کچھ اور چیزیں وہ الگ سے بتانی ہے، لیکن پہلے اکنامک آرڈر کوانٹٹی.
यहाँ पर फ़र्ज़ करें डिमांड हमारे पास है 20,000 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है हमारे पास 12 और होल्डिंग कॉस्ट है $2। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होगी, ठीक है। ये मैं ज़रा मिनिमम इस तरह कर लेता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड में वो फार्मूला भी नज़र आए। ये फार्मूला बेसिकली मैं अभी पुट करूँगा और ये एप्लीकेशन है बेसिकली इस आइडिया की, जो कुछ आपने एक्सेल में सीखा। इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2 मल्टीप्लाई बाई और डिमांड हमने कहाँ रखा हुआ है, याद रखें ये डी डिमांड नहीं है, डिमांड ये है। ये तो सिर्फ डी हमने लिखा है कि हमें पता चले कि डिमांड कितनी है, हमें ये ज़रा याद रहे कि कम डिमांड रखी हुई है। मल्टीप्लाई बाय एस यहाँ पर है, एस की वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एच, और एच ये है, और ब्रैकेट क्लोज और पावर 0.5 और एंटर। ये आपके पास आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये आ गई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें ज़रा याद होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। अब मैं ज़रा इसको बड़ा कर रहा हूँ। ये आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तो समझ आ गई है, फार्मूला है हमने पुट किया है। इस फार्मूले में ये देखें कि बी की जगह B17 है, B18 है, B19। B17 असल में ये जगह है, अगर आप यहाँ क्लिक करो इधर देखें पता चले ये B17 है, ये B18 है और ये B19 है। ये तीन इस्तेमाल हुए हैं इस फार्मूले में। एक बंदा है उसको समझ नहीं आ रही और वो फार्मूले में ये ऐसे कॉपी कर लेता, ये क्या हो गया। असल में आप और करें, मैंने आपको रिलेटिव और रेफरेंस में बताया था ना, वो सिर्फ ये B17, 18, 19 ओरिजिनल फार्मूले में क्या है 17, 18, 19, लेकिन इसमें क्या है 18, 19, 20। वो इसको डिमांड, इसको एस, इसको डी, इसको एस और इसको एच समझ रहा है, गलत हो गया है। तो फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते वक्त एहतियात करना चाहिए, वो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है ना। फार्मूला प्रॉब्लम कर सकता है, एहतियात करनी चाहिए। फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते वक्त एहतियात करनी चाहिए, यह मसले कर सकता है। एक तरीका इसका यह हो सकता है कि हम इनके नाम रखें, उसका एक फ़ायदा भी हो जाएगा। ये देखें ओरिजिनल फार्मूले में आपका डी है, एस है, एच है, अच्छा लगता है ना। यहाँ नंबर्स हैं या इस तरह वो B17 हो, B18 हो, B19, ये क्या है। अगर इसके बजाय ये डी, एस और एच आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको इसका तरीका बताता हूँ कि कैसे करेंगे आप। इसका तरीका ये है कि इस जगह का, इस जगह का और इस जगह का हम स्पेसिफिक नाम रख लेते हैं। इस जगह पे क्लिक करें और यहाँ पर आकर पहले इधर क्लिक करें और फिर यहाँ पर आकर इसका ज़रा प्यारा सा नाम लिख लेते हैं। डी भी नहीं लिखते, डिमांड लिख लेते हैं, DEMAND और एंटर। यहाँ पर जब आप, अब इस जगह का नाम हो गया डिमांड। जब आप इधर क्लिक करेंगे वहाँ आएगा डिमांड। ज़रा एक और देखें, यहाँ पर आप हैं, अभी आप बहुत दूर हैं, इस जगह से बहुत दूर हैं, और यहाँ आप क्लिक करके इस डिमांड पे क्लिक करते हो, देखें ये कर्सर, ये देखें इस जगह से ये कर्सर उड़ कर इधर आएगा एकदम से, तो आप डिमांड पर फौरन पहुँचेंगे। इसी तरह इसको हम कहते हैं ऑर्डर कॉस्ट। यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ हम लिख लेते हैं ऑर्डर कॉस्ट और एंटर प्रेस कर लेते हैं। अब इसका नाम हो गया ऑर्डर कॉस्ट। इसका नाम हम रख लेते हैं होल्डिंग कॉस्ट। इन तीन जगहों के मैंने नाम रख लिए हैं। अब आप देखें, अगर आप देखें इस तरह डिमांड है, होल्डिंग कॉस्ट है, ऑर्डर कॉस्ट है, मैंने नाम रख दिए। बिल्कुल आप होल्डिंग कॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो जस्ट इस पर क्लिक कर दें, एकदम से कर्सर उड़ के इधर आ जाएगा और ये सेलेक्टिव हो जाएगा। अब आपको ये फार्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूँ। अब जो रेफरेंस है ये एब्सोल्यूट होगा, आप देखेंगे वो बाकायदा इसका नाम लिखेगा, ठीक है। आपका अभी समझ आ जाएगी। इक्वल टू ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय, आप गौर करें ये डिमांड लिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट
divided by this bracket close raised to power 0.5. बात یہ نہیں ہے, آنسر وہی آتا ہے، لیکن اب آپ کا فارمولا کتنا اچھا لگ رہا ہے، ذرا اس کو غور کریں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اگر آپ اس کو ڈریگ کر کے نیچے بھی لے آئیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہی آنسر رہتے ہیں، کیونکہ اب وہ جگہ چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا، اب کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم ڈریگ کریں، فارمولا ڈریگ بھی کریں تو وہ اسی جگہ کو ریفر کریں، غلط جگہ کو ریفر نہ کریں. اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر میں بتا دوں گا. یا بیسیکلی آپ اس میں ڈالر سائن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں میں ادھر بتا دوں گا. اس طرح فرض کریں کہ یہاں آپ اکنامک آرڈر کوانٹٹی کیلکولیٹ کرتے ہیں، ایکول ٹو 2 ملٹیپلائی بائی ڈیمانڈ یہ ہے، ملٹیپلائی بائی آرڈر کاسٹ یہ ہے، ڈیوائڈ بائی ہولڈنگ کاسٹ یہ ہے، بریکٹ کلوز پاور 0.5. اب یہ تو آنسر آ گیا. اگر آپ اس کو ادھر نیچے ڈریگ کریں گے تو یہ کرے گا کیا؟ آپ دیکھیں فارمولے میں ہے C28 D28 E28. اگر آپ اس کو نیچے لے جائیں گے تو یہ 28 کے بجائے 29 کی طرف ریفر کرے گا. دیکھیں کیسے، اور اس سے مسئلہ ہوگا. کیا مسئلہ ہوا؟ C29 D29 E29 یہ تو پرابلم ہو گیا، اس میں تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے. اور جب ویلیوز نہ ہو تو ایکسل بائی ڈیفالٹ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیرو موجود ہے. اور زیرو کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں E29 پہ ڈویژن ہو رہی ہے، اور E29 کون سی جگہ ہے؟ یہ جگہ، یہ E29 یہاں تو زیرو ہے، اور زیرو پہ ڈویژن کرنے کی میتھمیٹکس میں اجازت نہیں ہے. تو یہاں پر مسئلے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر کوئی ویلیو پٹ کر لیں، بالفرض یہی ویلیوز ادھر پٹ کر لیں، 20,000 اور یہاں لکھ لیں 12. اچھا، ساتھ ساتھ دیکھیں دو جگہ میں نے ویلیو پٹ کر دی، ابھی تک یہاں پٹ نہیں کیا اور اسی پہ ڈویژن ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے وہ مسئلہ ابھی تک برقرار ہے. اب یہاں پر ہم کوئی ویلیو لکھ لیتے ہیں، بالفرض 2.5، اور اب دیکھیں وہ مسئلہ ختم ہو گیا. یہ مسئلہ سارا اس سے ایک جگہ سے تھا جہاں سے ڈویژن ہو رہی تھی. تو یہ اکنامک آرڈر کوانٹٹی آپ اس طرح بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ہمیں ریلیٹیو ریفرنس چاہیے ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ پرابلم کر سکتا ہے. اس کو ادھر یا ادھر، یہ بعض اوقات ہم کرتے ہیں نا ایسے کاپی کرتے ہیں یا پھر ہم نیچے کاپی کرتے ہیں، تو اس سے پرابلم ہو سکتے. احتیاط کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اس سے پرابلم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس سے پرابلم نہیں ہو سکتا، تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. یا نیچے آپ کاپی کرتے ہیں تو اس سے بھی مسئلے ہوتے ہیں. اچھا، اب اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک طریقہ تو میں نے ادھر یہ بتا دی کہ ان کے نام رکھ لیں. ٹھیک ہے، ایک اور طریقہ بھی ہے. فارمولے کے اندر اگر آپ نے روز کو روکنا ہے، جیسے اگر آپ نے اس کو نیچے ڈریگ کرنا ہے تو آپ نے 28 28 اور 28 اس کو روکنا ہے. پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ کیونکہ جب آپ نیچے ڈریگ کریں گے تو رو بدلے گی. تو رو کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 28 سے پہلے جو رو انڈیکس ہے اس سے پہلے ڈالر سائن لگا لیں. ایسے دیکھیں، شفٹ ڈالر سائن، یہاں پر بھی ڈالر سائن، اور یہاں پر بھی ڈالر سائن، اور انٹر کر دیں. اب اس فارمولے میں ہر جگہ رو انڈیکس سے پہلے، یہ دیکھیں 28 اس کا رو انڈیکس ہے، رو انڈیکس سے پہلے جو ہے ڈالر سائن آ گیا. اب اگر آپ اس کو کاپی کریں گے نا تو یہ آپ کو ایک عجیب ایفیکٹ نظر آئے گا، اور وہ یہ کہ یہ اس ڈیٹا کا کیلکولیٹ نہیں کرے گا، اوپر والے ہی ڈیٹا کا کیلکولیٹ کرے گا. یہ دیکھیں کیوں، آپ نے دیکھا اب نیچے بھی وہی 28 ہی نظر آ رہا ہے جس طرح اوپر نظر آ رہا ہے، کیونکہ ڈالر سائن لگا دینے کے بعد اب روز رک گئے ہیں. کالم ابھی تک مسئلے میں ہے، لیکن اگر آپ نے کالم بھی روکنے ہیں تو کالم انڈیکس سے پہلے بھی ڈالر سائن لگا لیں. یہاں
اور یہاں اب کالم بھی رک گئے ہیں. اب آپ بے شک ادھر کھینچتے چلے جائیں, کچھ نہیں ہوگا, ہر جگہ وہی آنسر ریپیٹ ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس طریقے سے آپ روز کالم کو فریز کر لیتے ہیں. آپ روز کالم کو فریز کر لیتے ہیں. یہ آپ کا ہو گیا ہے ریلیٹیو ریفرنس اور ایبسولوٹ ریفرنس, ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اس کا یہ ڈالر سائن اڑا دیں تو مطلب ہے کہ وہ پھر کوئی اور سچویشن ہو جائے گی. ہوپ فلی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ریلیٹیو ریفرنس اور ایبسولوٹ ریفرنس میں کیا فرق ہے اور اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا. اب یہ آخری ایک دو اپلیکیشن, ایک کو اس میں کوڈریٹک ایکویشن کی اور ایک ایریا آف ٹرائنگل کی, وہی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کو ایک اپلیکیشن اس کی بتائیں گے. بس یہ آخری دو کام ہیں اور پھر آج کا لیکچر یہ پارٹ 1 ختم کرتے ہیں. ہم پہلے ہم کوڈریٹک ایکویشن پہ بات کر لیتے ہیں. جیسے یہ میرے پاس ایک ایکویشن ہے, کوڈریٹک ایکویشن اس طرح کی ہوتی ہے, اے ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی اکول ٹو 0, اس طرح ہوتی ہے. جیسے یہاں پر اے کی ویلیو 6 ہے, 6x اسکوائر, بی کی ویلیو ہے -17, تو 6x اسکوائر -17x اور پلس 12 یہ سی کی ویلیو ہے اکول ٹو 0. یہ کوڈریٹک ایکویشن ہے ہمارے پاس. اس میں اے کی ویلیو 6, بی کی ویلیو -17 اور سی کی ویلیو 12 ہے, ٹھیک ہے. کوڈریٹک ایکویشن کے روٹ معلوم کرنے کا فارمولہ یہ ہے, x اکول ٹو -b پلس مائنس انڈر روٹ بی اسکوائر مائنس 4ac ڈیوائڈ بائی 2a. اس میں یہ جو بی اسکوائر مائنس 4ac ہے اس کو ڈسکریمننٹ کہتے ہیں. بی اسکوائر مائنس 4ac کو ڈسکریمننٹ کہتے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ میں نے ایک کوڈریٹک ایکویشن جو ادھر گیون ہے اس کی, اور پھر ایک دو کوڈریٹک ایکویشن میں نے 2-3 کوڈریٹک ایکویشن اور بھی میں نے رکھ دیے. سب سے پہلے ایک کا فارمولہ لگاتے ہیں اور پھر سب پہ کاپی کر لیں گے. اکول ٹو بی اسکوائر, بی اسکوائر کیا ہے, یہ بی ہے, بی پاور 2 شفٹ یہ کی بی اسکوائر مائنس 4 اے, اور یہ کیا ہو گیا اسکیپ ڈیلیٹ, اکول ٹو لکھا تھا میں نے, اکول ٹو بی پاور 2 بی اسکوائر مائنس 4 ملٹیپلائی بائی اے اور ملٹیپلائی بائی سی, 4ac, بی اسکوائر مائنس 4ac, یہ بی اسکوائر مائنس 4ac ڈسکریمنٹ, یہ والا بی اسکوائر مائنس 4ac میں نے لکھ لیا ہے. اس کی ویلیو میرے پاس 1 آ رہی ہے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے. اہم مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ویلیو نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ روٹ وہ فنکشن ہے جو نیگیٹو ویلیو ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ اس میں نیگیٹو ویلیو پٹ کریں گے تو اس کا آنسر جو ہے, اس کوشچن کا آنسر یا اس ایکویشن کے روٹس جو ہے ریئل نہیں رہیں گے. اور ہمارا ایکسل ریئل نمبر کی حد تک کام کرتا ہے. پھر ایک اور قسم کے نمبر ہوتے ہیں جن کو کمپلیکس نمبر کہتے ہیں, ایکسل اس ایریا میں کام نہیں کرتا. تو ایکسل جو ہے, ایکسل کی بھی لمیٹیشن ہے, یہ ریئل نمبر کی حد تک کام کرتا ہے, اور بزنس کے لیے ریئل نمبر بس کافی ہیں. اچھا جی, اب ذرا x1 کی ویلیو ہم یہی فارمولہ لکھیں گے, بس پہلے پلس لکھیں گے, x1 میں پلس اور x2 میں مائنس لکھیں گے. تو یہاں میں لکھ رہا ہوں اکول ٹو مائنس بی, لیکن یاد رکھیں کہ یہ لمبی لائن بریکٹ کا کام کر رہی ہے, اوپر والے کے لیے بھی نیچے والے کے لیے بھی. تو میں پہلے بریکٹ لگا لوں, بریکٹ اور پھر مائنس بی, یہ مائنس لگا لیا اور پھر بی, مائنس بی اور پلس. ابھی میں نے کہا نا کہ x1 میں پلس والا یوز کروں گا, پلس اور ڈسکریمنٹ میں پہلے سے کیلکولیٹ کر چکا ہوں, پاور 0.5 یا 0.5 لکھیں, 0.5 ایک ہی بات ہے. بریکٹ کلوز ڈیوائڈیڈ بائی, پھر بریکٹ اوپن اور 2 ملٹیپلائی بائی اے, یہ اے ہو گیا, اور بریکٹ کلوز. یہ x1 کی ویلیو ہو گئی, یہ x1 کی ویلیو ہو گئی. اب آپ x2 کی ویلیو کرنا چاہتے ہیں, اکول ٹو اگین بریکٹ مائنس بی, اور اب کی دفعہ مائنس ڈسکریمنٹ کدھر ہے, ڈسکریمنٹ یہ ہے پاور
0.5 bracket close divided by 2a, ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई a, और ये जी आ गया आपके पास दूसरा रूट। तो ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट। बाकी वो हो सकता है कि आप इन दो रूट को सेलेक्ट करके और इनके फॉर्मेट करके और इसको परसेंटेज नहीं फ्रैक्शन में देखना चाहें, ठीक है। अब की दफ़ा यही सेलेक्ट कर लेते हैं, चलें। तो ये 1/2 है, ये 1/3 है। और अगर आप वापस उसी फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, जनरल फॉर्मेट में, फ्रैक्शन में, तो आप जनरल में चले जाएं और ओके कर दें, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बार ये डिस्क्रिमिनेंट और x1 और x2 की कैलकुलेशन हो गई। अब अगर आप इसको सेलेक्ट करके और डबल यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने कहीं पर भी, अगर आप गौर करें, ये जितने भी फार्मूले हैं इसमें मैंने कहीं पर भी वो डॉलर साइन या इस तरह के कुछ नहीं लगाया। तो ये फार्मूले खुद बखुद अब इनके लिए, इसके लिए काम करेंगे। इसको जस्ट हम ड्रैग करें। अब इसने यहाँ पर सही काम किया, यहाँ पर मसला कर दिया। मसला क्यों किया? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और नेगेटिव आएगा तो इस जगह पर मसला शुरू हो जाएगा, और ये दो रूट्स कैलकुलेट नहीं हो सकते, क्योंकि ये रियल नंबर में कैलकुलेशन नहीं। और ज़्यादा अच्छे प्रोग्रामर होगा तो वो डिस्क्रिमिनेंट पे कुछ चेक लगा लेगा ताकि इस तरह के एरर्स उसको ना देखने पड़े। लेकिन फ़िलहाल बस हमें काम चलाना है, और आपको मैंने एरर वगैरह भी दिखाने हैं, लिहाजा ये बात इस तरह हो गई। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाते हैं आखिरी एप्लीकेशन की तरफ। और सपोज़ आपके पास मैंने बताया था कि आपको ट्राइंगल के एरिया का बताएंगे, ठीक है ना, ताकि आप इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। एक ट्राइंगल का एरिया, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, और फिर सब का एरिया जमा करके ओवरऑल आपके खेत का सारा एरिया कितना होगा। या अगर आपके खेत में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं तो उन दोनों ट्राइंगल का, बस इसमें सिर्फ ये है कि आपको ये जितने साइड हैं, इंक्लूडिंग एक्चुअल साइड जो आपके खेत के हैं, जो बड़े सॉलिड किस्म के लाइन में, बड़े थिक लाइन में हमने बताए हुए हैं वो, और ये जो मैंने हल्की सी लाइन बताई है, उनके इन सब लाइन की आपको लेंथ मालूम होनी चाहिए, और वो फीते से हो जाती है, कोई मसला नहीं है। एक दफ़ा आपको ये लेंथ मालूम हो जाए तो, और सपोज़ आपको ये लेंथ मालूम हो गए, इसके बाद आपने बस जस्ट ये फार्मूले पुट करने हैं, ठीक है ना। आपने ये फार्मूले पुट करने हैं और एरिया मालूम करना है। इसमें भी वो एफ़ वाला एक मसला है, लेकिन वो किसी और वक्त आराम से बताऊंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम एस वाला वो फार्मूला मालूम करते हैं। इक्वल टू एस का फार्मूला क्या है? a+b+c/2। और अगेन लंबी लाइन का क्या मतलब है कि आपने ब्रैकेट लगाना है, a + b + c ब्रैकेट क्लोज /2। तो ये सेमी पैरामीटर हो गया, सेमी पैरामीटर। बाकी एस से a माइनस करें तो इक्वल टू ये एस है, और माइनस ए की तरह ए ये है, ये एस माइनस ए हो गया। यहाँ पर लिखें एस माइनस बी, तो इक्वल टू ये एस है और बी ये है, तो ये एस माइनस बी हो गया। अब एस माइनस सी इक्वल टू ये एस है और माइनस सी, ये हो गया एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्या करना है, इन सब का एरिया के लिए एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी सबको मल्टीप्लाई करके और रूट लेना है। अच्छा जी, इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर सबको पहले मल्टीप्लाई कर लें, एस मल्टीप्लाई साइन एस माइनस ए मल्टीप्लाई साइन एस माइनस बी मल्टीप्लाई साइन एस माइनस सी मल्टीप्लाई साइन, सारा हो गया पावर 0.5 रूट के लिए। और ये आपके इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब आपने जस्ट ये कर देने के बाद इस सबको सेलेक्ट कर लें और बिल्कुल डबल क्लिक कर लें। यहाँ ये सारा एस कैलकुलेट, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी कैलकुलेट हो गया, और ये हर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट हो गया।
یہاں آپ اس کو ٹوٹل کر لیں تو یہ آپ کے پورے کھیت کا ایریا ہو جائے گا، آپ کے پورے کھیت کا یہ ایریا ہو گیا۔ تو اس طریقہ کار پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ مجھے اس ڈیمونسٹریشن سے یہ مقصد تھا کہ آپ پورے کھیت کا ایریا کیسے معلوم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، اور وہ 10ویں کلاس کا ایک تھیورم ہے کہ ٹرائنگل کے کسی بھی دو سائڈ کا سم تیسرے سے بڑا ہوتا۔ ٹرائنگل کے کسی بھی دو سائڈ، اگر آپ ابھی تک یہ جتنے ٹرائنگل میں نے بتائے ہیں نا، 1 2 3 4 ٹرائنگل، ان ہر ٹرائنگل میں اس کے سائڈ کا سم جو ہے نا وہ، اب میں آپ کو ایک ایسا ٹرائنگل بتاؤں جس کے دو سائڈ کا سم تیسرے سے بڑا نہیں ہے۔ حالانکہ ٹرائنگل میں یہ اصول ہوتا ہے کہ اس کے کسی بھی دو، بالفرض آپ ایک ٹرائنگل اس طرح بناتے ہیں 1، ایک اور سائڈ ہے وہ بھی 1، اب ان دو سائڈز کا سم 2 آتا ہے، اور یہاں ہم لکھ لیتے ہیں 5۔ آپ دیکھیں گے اس میں ایرر آ گیا ہے، یہاں پر کیوں آ گیا ہے؟ دیکھیں ایس بھی صحیح کیلکولیٹ ہوا، ایس مائنس اے، ایس مائنس بی، ایس مائنس سی، سارا صحیح کیلکولیٹ ہوا، لیکن جب ان کے کیلکولیشن کے لیے ادھر اس نے کیلکولیٹ کیا تو یہاں نیگیٹو ویلیو آ گئی۔ دیکھیں نا، ان سب کا جب پروڈکٹ لیں گے تو یہاں نیگیٹو ویلیو آ جائے گی، یہاں نیگیٹو ویلیو آ جائے گی، اور نیگیٹو ویلیو آنے کی وجہ سے یہ ایریا کیلکولیٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹرائنگل کے کسی بھی دو سائڈ کا سم تیسرے سے بڑا ہوتا ہے۔ ٹرائنگل کے کسی بھی دو سائڈ کا سم تیسرے سے بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے اگر آپ واقعی کنڈیشن لگا سکیں، اور وہ کنڈیشن ایسی چھوٹی موٹی کنڈیشن نہیں ہے، یہ ایکسل کی کافی لمبی چوڑی کنڈیشن ہوگی۔ چلے میں ادھر آپ کو وہ کنڈیشن لگا کے دے دیتا ہوں، اور یہ آخری کام کروں۔ یہ بیسیکلی ان تینوں پر کنڈیشن لگے گی، ایکول ٹو ایف کیا، ان دونوں کا سم اس سے بڑا ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس طرح کہیں گے ایف دس، میں نے ایک اور بریکٹ لگا لی ہے لیکن وجہ بتا رہا ہوں کیوں لگائی ہے۔ ایف دس پلس دس از لیس دین دس، ایک تو یہ کنڈیشن ہو گئی۔ ان دونوں کا سم اے پلس بی از لیس دین سی، اور درمیان ایک منٹ ایکسل میں تو اور اس طرح نہیں لکھتے، یہ تھوڑی سی ذرا غلطی ہو گئی ہے، ایک منٹ، اس میں اور یہاں شروع میں لکھتے ہیں اور بریکٹ۔ اب یہ اور کے لیے میں کے اندر کنڈیشن لکھیں گے، اب یہاں سے بات شروع کریں، ایف کے اندر اور لکھا، اور اب اور کے لیے بتاتے ہیں۔ پہلی بات، دس پلس دس از لیس دین دس، اگر یہ ہو جائے، یا یعنی پہلے دو کا اے پلس بی لیس دین سی کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں، اے پلس سی از لیس دین بی، اگر یہ دوسری والی ہو جائے، کاما یہ تھوڑا سا ذرا مسئلہ ہے، اس کو اوور لیپ کر رہا ہے، ایک منٹ میں اس کو ختم ہی کر دیتا ہوں۔ ادھر نیچے بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں آپ کو سب نظر نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑا سا ذرا لمبی کنڈیشن ہے، لیکن میں ڈیئر اسٹوڈنٹ میری ریکویسٹ ہے تھوڑا سا ذرا توجہ دیں۔ میں یہ کنڈیشن ادھر لگا رہا ہوں تاکہ وہاں پر آپ کو پرابلم ہو رہا تھا۔ ایکول ٹو، پہلے ایکول ٹو ایف بریکٹ، ایف اور اس کے بعد اور یہ لاجیکل فنکشن ہے ایکسل کا، اور لاجیکل میں پھر 1 2 3 10 تو بتا سکتے ہیں، لاجیکل کنڈیشن لگانی ہے۔ پہلی کنڈیشن، اے پلس بی از لیس دین سی، اے پلس بی از لیس دین سی، تو اے پلس بی کون سا ہے؟ یہ اے ہے، پلس بی از لیس دین سی۔ اگر یہ بات ہو جائے تو یہ غلط بات ہوگی، نہیں ہونی چاہیے، اور اے
پلس سی از لیس دین بی. یہ ایک اور ہو سکتی ہے جو نہیں ہونی چاہیے. ایک ہے بی پلس سی. بی جی یہاں دیکھیں بی پلس یہ آ جائے گا بی. میرا خیال میں اسپیس پریس ہو گیا تھا. پلس سی از لیس دین اے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہو جائے ٹھیک ہے نا, تو وہ غلط بات ہوگی. تو پھر وہ کیا کرے, ان میں سے یہ بھی ہو جائے تو پھر وہ لکھے ٹرائنگل از ناٹ پاسبل. ٹرائنگ از ناٹ پاسبل. تو وہ یہ لکھے ٹرائنگل از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے نا. بے شک اگر آپ اور بھی ہیلپ کرنا چاہتے تو یہ چیک یور ویلیوز, یور سائڈس. ٹرائنگل کے سائڈس کو چیک کر دیں. پورا ہیلپ بتا دیا. دوسری صورت میں آپ لکھیں کہ بالفرض آپ لکھ لیتے ہیں, یہ کیا کر دیا. اس صورت میں آپ لکھیں شفٹ دس, یو آر گڈ ٹو گو. یو آر گڈ ٹو گو. ٹھیک ہے, اور بریکٹ بند کر دیں اور دیکھیں کیا ہوتا. اوکے, وہ کہہ رہے یہ ٹرائنگل صحیح ہے, اس پہ ٹرائنگل بنے گا. صحیح ہے, پہلے والا صحیح ہے. آپ ذرا نیچے آتے ہیں دوسروں کے لیے. اچھا 4 تک صحیح ہے, 1 2 3 4, اور 4 میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں تھا. اب آخری والا دیکھتے ہیں. ٹرائنگل از ناٹ پاسبل, چیک یور سائڈس. تو یہاں پر پرابلم ہو گئی ہے. وجہ کیا ہے کہ ان دو کا سم اس سے چھوٹا ہے, اور یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس طرح کی جگہ پر اگر آپ اس طرح کے مسئلے ہوں گے تو آپ کو پھر یہ کیلکولیشن نہیں کرنا چاہیے. یہ سائڈ دوبارہ چیک کریں, کوئی غلطی ہو گئی ہے. تو دس از ہاؤ تھنگز آر. اب میرے خیال میں آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہوگی کہ ایکسل میں یہ کام کیسے ہوتا ہے. اور جب آپ کو ایک ٹرائنگل کا ایریا معلوم ہو گیا تو سب کا یہ معلوم ہو سکتا ہے, اور سب کو ٹوٹل کر کے آپ اوور آل اپنے اس کھیت کا, اگر یہ والا جو ہے, آپ اس کا ایریا معلوم کر سکتے ہیں. میرے خیال میں پہلا پارٹ یہاں ختم کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.